Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I really apologize for the delay. There were some issues. We were trying to set up mics and just changing some settings. So I hope this setting is much more appropriate. We decided to sit on the floor and change the setting. So with me, alhamdulillah, is Ahmed from FC College. اور وہ خود بھی اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے آپ کو. And you know Ahmed bhai, mashallah, he just yesterday asked me some questions, interviewed me. So we were just sitting, three of us, and we have been sitting for some quite a while. So I just thought that Ahmed has some questions. He is trying to understand religion, you know. He has some philosophical questions, some technical questions, some questions about youth, how they are struggling, you know. And then Ahmed bhai also has to say something. I will also have to say something. So this is like a discussion, and inshallah you guys can also ask your questions. I'll be seeing all the questions inshallah, and I'll try to take them. But before that, I will like Ahmed to introduce himself. Ahmed, can you please introduce yourself? Sure. My name is Ahmed Khan اور میں سر علی کو پچھلے کئی سالوں سے جانتا ہوں. 2 سے 3 سال میری ایسوسیشن رہی ہے سر علی کے ساتھ, اور وہ ایسا ٹائم پیریڈ تھا کہ when I felt really depressed اور ڈاؤن, اور تب میرے پاس بہت سے کویشچنز ہوتے تھے جو میں پوچھنا چاہتا تھا اور ان کا مجھے آنسر چاہیے تھے. تب میں سر علی سے ملا تھا اور دے گائیڈڈ می ٹو اے رائٹ پاتھ, اور انہوں نے مجھے اس طرح کے کویشچنس کے آنسرس دیے کہ آئی فیلٹ کہ یار دس از ریلی دا تھنگ دیٹ آئی شوڈ پرسیو ان ریئل لائف. فی الحال میں فارمن کرشن کالج میں 5th سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں اور کمپیوٹر سائنس میرا میجر ہے, اور آج کے سیشن میں کچھ ایسے کویشچنز ہیں جو کہ مجھے کافی دیر سے بات کریں جو میں پوچھنا پسند کروں گا. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. سو لیٹس اسٹارٹ. عمر, یہ کویشچنز میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ان کے امپرومپٹو کویشچن ہیں, اور یہ سیشن دس میٹنگ واز سپوز ٹو بی اے کلوز میٹنگ, بٹ آئی ریکویسٹڈ عمر کہ یہ میٹنگ ہم اوپن کریں, اس کو لائیو کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے سوال ہیں ڈیفینیٹلی آڈینس کے بھی سوال ہوں, کیونکہ عمر کا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ ایک ٹپیکل یوتھ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. ان کے یوتھ فرینڈز بھی ہیں ماشاءاللہ, جیسے ہمارے یونیورسٹی میں فرینڈز ہوتے تھے اسی طرح یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں مختلف لوگوں میں. اور ایف سی کالج میں ایک بڑا چیلنج چل رہا ہے, ظاہر ہے کلیش آف آئیڈیالوجیز ہے. کلیش تو نہیں کہوں گا, یو کین سے کہ دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس اوپینین ود ریگارڈس ٹو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز. So he keeps facing people of different ideologies, so that's why he has a lot of questions, and that's why کہ میں نے سوچا کہ اس کو ہم لائیو کریں. So Amar, shoot, what's your first question? FC کالج میں نارملی آپ کو ہر طرح کا بندہ ملے گا. آپ کو ایتھیسٹ بھی ملیں گے, آپ کو کرسچنز بھی ملیں گے, آپ کو مسلمان بھی ہیں لیکن ڈفرنٹ ٹائپ مسلمان, مطلب ناٹ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے. رائٹ. تو آبویسلی جب بھی آپ اپنا اوپینین شیئر کرتے تو آپ کو ریزسٹنس ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. فار انسٹنس اب آپ کو اگر آپ اسلام کی سائڈ پر, یو ہیو ٹو ہیو سرٹن اماؤنٹ آف نالج جس سے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ اسلام رائٹ ریلیجن. اب فار انسٹنس ایک بندہ ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوا ہے, ایک بندہ ایک جیو فیملی میں پیدا ہوا ہے, ہندو فیملی میں, اور ایک طرف مسلمان فیملی میں. ہم مسلمان اس لیے کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ آپ مسلمان ہو, یہ ریلیجن آپ لوگوں کا. ہمارے لیے اسلام رائٹ ہے, لوگوں کے لیے کرسچن رائٹ ہے, اور کرسچینٹی رائٹ ہے. تو ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اسلام از دا اونلی اینڈ دا بیسٹ ریلیجن to follow? Okay. Before I answer your question, Ahmed bhai, what do you think? Because آپ بھی FC کالج سے میرے خیال ابھی you are, it is in the last stage your degree. So آپ کا بھی same experience ہے کہ یہ questions common ہوتے جا رہے ہیں اس طرح کے youth میں. What do you think about this situation, whole situation? کیا گزری ہے youth یونیورسٹیز میں؟ میں احمد سے بالکل ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف سی کالج جو ہے اس میں وہاں پہ بڑی ڈائیورس جو ہے وہ نا اسٹوڈنٹ باڈی ہے, اور وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہیں جس طرح احمد نے بتایا. پر وہاں پہ آپ یہ سمجھ لینا کہ اب ایک بچہ ہے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے, اگر وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے تو پر وہ آپ کو سوال کرتا ہے, تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ون مسٹ ہیو اے پراپر نالج. اگر اس بندے کے پاس جو ہے وہ پراپر نالج نہیں ہوگی تو وہ اس بچے کو بھی جو ہے وہ مس گائڈ کر سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں, صرف ایف سی کالج ہو یا کوئی بھی ہماری ماڈرن یونیورسٹی ہو, وہاں پہ جو ہے ایک بندہ جو آلریڈی پریکٹس کر رہا ہے ریلیجن کو, تو اس کو چیلنجز تو فیس کرنے پڑتے ہیں. وہ کچھ بچے سب کہتے ہیں جی یہ بڑا مولوی ہو گیا ہے, ایسے ہو گیا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایشوز تو ہیں. اور ان کو فیس کیسے کرنا ہے, یہ جو ہماری یوتھ پریکٹس بھی کر رہی ہے نا جی ریلیجن, وہ بھی کنفیوزڈ ہے. ان کو بھی نہیں پتا کہ پراپرلی ان لوگوں کو اس آڈینس کو کیسے ڈیل کرنا ہے جو دین کی طرف آنا تو چاہتی ہے پر وہ یا تو دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے یا کنفیوزڈ ہے. تو آئی ٹوٹلی اگری ود احمد, اور اس کا آنسر آپ نہیں دینا کہ اس کو کیسے کیا ہے. بیسٹ انشاءاللہ. کویشچن احمد آپ کا یہ تھا کہ
how can we say Islam is the truth? Exactly. Christians بھی ہیں, Buddhist بھی ہیں, وہ claim کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں, تو ہم کیسے claim کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں؟ Okay, firstly let me tell you کہ all human beings are equal, they are born equal, all are the creation of one God. Okay, and we call that God Allah subhanahu wa ta'ala, and all are the offsprings of Adam alayhi salam, Adam and Eve. Okay, this is how it all started. So me compared with Christian, we have no difference as a human being. Yes. میں Christian, Buddhist, Hindu, we are all same when we talk about humanity, you know, in the humanity sense. Unfortunately ہمارے معاشرے میں کرسچن کو بہت زیادہ لو سمجھا جاتا ہے, رائٹ. ہمارے معاشرے میں ہندو کو بہت لو سمجھا جاتا ہے, اور یہ سچ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مائنورٹیز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. ٹو سم ایکسٹینٹ, یس, سم آف دا تھنگز آر ایگزیجریٹڈ, بٹ مینی آف دا ٹائمز آئی ہیو مائی سیلف سین کہ ہمارے درمیان کوئی نان مسلم آ جائے نا تو ہم اس کو لو کنسیڈر کرتے ہیں. اور آپ یہ ادھر آئی ووڈ لائک ٹو انٹرپٹ علی بھائی کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جو ہے وہ باقی ملکوں کی نسبت مائنورٹیز کو بڑا اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بات دا ریزن آئی ہیو انٹرپٹیڈ کیونکہ میں 2016 میں مٹھی میں گیا. مٹھی جو ہے وہ ایک سندھ کا شہر ہے, تھر پارکر ضلع کا, تو وہاں پہ میں نے انٹرفیتھ ہارمنی دیکھی بڑی زبردست قسم کی, کہ وہاں پہ ایک جگہ ادھر جب میں گیا تو میں جب رکشے سے اترا تو مجھے لگا کہ میں پاکستان میں نہیں انڈیا میں آ گیا ہوں, کیونکہ وہاں بھجن چل رہا تھا اس رکشے پہ, اور جو ڈرائیور تھا اس نے تلک لگایا ہوا تھا, گائے جو تھی جو جس کو جو سیکرڈ مانی جاتی ہے ہندو ریلیجن میں, وہ چل رہی تھی, اس سے بھی تلک لگا ہوا تھا, اور تھوڑا آگے گیا ایک جگہ گرودوارا بھی تھا. میں بڑا اچھا کیا انہوں نے انٹرپٹ کیا. میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک ڈسکشن آپ بھی انٹرپٹ بائی دا وے کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ نے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے, یو کین ایڈ اٹ. اوکے, تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. آئی ہیو نیور بین ٹو سندھ. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے تو ایکسلنٹ, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ذمی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. ذمی جو ہے نا وہ نان مسلمس کا ٹیکنیکل نام ہے ان مسلم اسٹیٹ, ان اسلامک اسٹیٹ. اینڈ ذمی بیسیکلی ان شارٹ اٹ مینس کہ جس کی ہم نے ذمہ داری لے لی ہے. مسلم اسٹیٹ نے ذمہ داری لے لی ہے اس کی کہ اس کو رائٹس پرووائڈ کرے گی مسلم اسٹیٹ, اور اس کو پروٹیکٹ کرے گی مسلم اسٹیٹ. اوکے, سو وی ہیو ایکچولی پروٹیکٹڈ, وی آر دیئر مولا. مولا ان دا سینس کہ جن سے کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے, دے آر سپوز ٹو پروٹیکٹ دوز پیپل. سو حضرت عمر صلی اللہ عنہ وین ہی وینٹ ٹو جیروسلم ٹو گیٹ دا کی فرام دا کرسچن پریسٹ, جب جیروسلم فتح ہوا تھا نا, تو کرسچن پریسٹ سے بھی حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے لاز کے مطابق اپنے فیصلے کر سکتے ہو, تمہیں رائٹ ہے. اور اس کرسچن پریسٹ نے حضرت عمر کی اتنی عزت کی, یعنی کہ حضرت عمر کا ایک جلال تھا, ایک رسپیکٹ تھی. ہی واز کالڈ عمر دا جسٹ. تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے چرچ میں آ کے نماز پڑھیں. یو نو حضرت عمر ریفیوزڈ. وائی ہی ریفیوزڈ؟ ہی سیڈ کہ مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے, میں آپ کی چرچ میں آ کے نماز پڑھ لیتا ہوں اپنی, لیکن میری نماز پڑھتے جب دیکھیں گے مسلمس تو کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ مسجد ہے, تو میرے جانے کے بعد وہ آپ کو تنگ نہ کریں, کیونکہ وہ یہ نہ کہیں کہ وہ کیلف نے نماز پڑھ لی اب تو ہماری ہوگی. اوکے, سو امیجن کہ وہ کتنا خیال رکھ رہے تھے نان مسلمس کا. سو ہیونگ سیڈ اٹ, احمد نے جیسے بات کی کہ نان مسلمس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جاتا ہے, دیٹس وائی آئی سیڈ کہ ٹھیک ہے کئی جگہ ایگزیجریٹڈ ہو سکتا ہے, لیکن جتنی میں نے بھی آبزرویشن کی ہے, جیسے ہمارے جو کرسچن میڈز ہوتے ہیں, ہماری کرسچن میڈز ہوتی ہیں یا ڈرائیورز ہوتے ہیں, اوکے, وی ہیو سین کہ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ. اسی طرح ہمارا کوئی کلاس فیلو آ جائے جو ہمارے سیکٹ سے ڈفرینٹ, ایون سیکٹیرینزم میں بڑا عجیب ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم سے ٹوٹلی ڈفرینٹ سیکٹ کا کوئی بندہ آ جائے, ہم اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے ہیں بجائے کہ اس سے ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کرنے کے. سو دیٹس دا فرسٹ پوائنٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایز ہیومن بینگز وی آر سیم. اوکے, اسلام کا یہ کلیم نہیں ہے کہ ہیومینٹی میں ان سے اوپر ہوں, بٹ ہیونگ سیڈ اٹ ہمارا یہ کلیم ہے کہ فلسافیکلی انٹلیکچولی مسلمان اوپر ہے باقیوں سے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں میں فزکس پڑھاتا ہوں, میں اور آئنسٹائن ایکول ہیں. ایز اے ہیومن بینگ وی آر ایکول. اگر آپ فزکس کی نالج کے رسپیکٹ سے بات کریں تو نہیں, آئنسٹائن وڈ بی فار بیٹر دین می, رائٹ, کیونکہ آئنسٹائن کے پاس فزکس کا وہ نالج ہے جو میرے پاس نہیں, رائٹ, اس نے وہ محنت کی ہے جو میں نے نہیں کی. اب مسلمان کے پاس وہی ہے. ہمارا ایک کلیم ہے کہ دا ہولی بک دیٹ وی ہیو اٹ از فرام گاڈ آلمائٹی. باقی جو ریلیجنز ہیں ان کی جو ہولی بکس ہیں دے ور فرام گاڈ آلمائٹی, رائٹ, ان کی طرف بھی انبیاء آئے تھے, لیکن ہمیں جو بتایا گیا اسلام میں وہ یہ ہے کہ وہ ٹیچنگس ٹیمپر ہوئی, ان بکس کو ٹیمپر کیا گیا, رائٹ, اور وہ جو ابھی فائنل شیپ ہے ہمارے پاس, جیسے ہولی بائبل ہے, جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, باقی بکس ہیں, ویداز ہیں, اوکے, اپنیشدز ہیں, دے ہیو بین ٹیمپرڈ, اور اس کا پروف کیا ہے کہ وہ ٹیمپرڈ ہے.
اس کا پروف یہ ہے کہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ملیں گی آپ کو جو سائنٹیفک کانٹراڈکشن ہیں. مثال کے طور پہ بائبل میں بک آف جینیسس میں اٹس ریٹن کہ گاڈ نے یونیورس اس سیکوینس میں بنائی. ہی فرسٹ کریٹڈ دی ارتھ, دین دا ویجیٹیشن, ہر جگہ ویجیٹیشن ہوئی, گرینری ہوئی, درخت اگے, اینڈ دین دا سن واز کریٹڈ. یو نو ویسٹرن سائنٹسٹ دے چیلنج دس کہ فوٹوسنتھسس کیسے ہوگی. اوکے, جب سن ہی نہیں ہے تو ویجیٹیشن کیسے ہوگی, فوٹوسنتھسس کی ویجیٹیشن نہیں ہو سکتی. اسی طرح بائبل میں ہے کہ گاڈ کریٹڈ دی یونیورس ان 6 days, on the 7th the Lord rested. This doesn't make sense because we don't need to worship a God who needs rest. What if I'm praying to God and God is resting? Right? Okay, so Islamic concept la ta'khuzuhu sinatun wala nawm, کہ neither slumber overtakes him nor sleep overtakes him. اوکے, آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں نا رات کو سونے سے پہلے. ایک کوشچن میرا یہ ہوگا کہ ہم کیونکہ مسلمان اور ہمارا اسٹارٹنگ سے جو ہے قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن رہا ہے اور ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اس طرح سے سارا یونیورس ہے وہ کریشن ہے جی, لیکن جو لوگ ریشنلٹی کے تھرو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کو, گاڈ کو, تو آپ ان کے پاس جب ہم ان کو ایسا آرگومنٹ نہیں دے سکتے جو کہ ریشنلی پروو کر سکیں گاڈ کو, تو دین میں آ رہا ہوں ریشنل پہ. یس یس, ابھی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا ایز اے مسلم کہ ہمارا یہ بلیف ہے. اوکے, دس از واٹ مسلمس کلیم. وائل ٹاکنگ ٹو نان مسلمس آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہ کلیمز ہیں. اوکے, اب وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے کلیم کا آپ کے پاس کیا پروف ہے, یا آپ اپنے کلیم کو کیسے جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں گے. رائٹ, قرآن میں پورا ڈسکورس ہے, قرآن ہے ہی پورا کا پورا ڈسکورس. اوکے, جس میں اللہ نے یہی تو پروو کیا ہے اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں, اپنی مونوتھیزم کے بارے میں, اپنے انبیاء کے بارے میں, جو اللہ نے نظام بھیجا ہے اس کے بارے میں کہ نظام تمہارے لیے پرفیکٹ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائل ٹاکنگ ٹو اے نان مسلم وی کین گو اباؤٹ لائک دس کہ اف وی کنسیڈر آل دا سائنٹیفک پاسبلٹیز. مثال کے طور پہ آپ کو پتا نا کہ اسٹیفن ہاکنگ واز ورکنگ آن این ایکویشن. واٹ واز دیٹ ایکویشن؟ تھیوری آف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, جس پہ اس پہ مووی بھی بنی ہے, تھیوری آف ایوری تھنگ, وہ ایک اسٹیفن ہاکنگ کی مووی. تو تھیوری آف ایوری تھنگ مینس ون ایکویشن ٹو ڈیفائن اٹ آل. ٹیکنیکلی گاڈ. سو وی ہیو مونوتھیزم. یہ سب سے بڑا ہمارا پروف ہے کہ وی آر آن حق. گاڈ کین اونلی بی ون. فلوسافیکلی اسپیکنگ, سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, سوشلی اسپیکنگ, سائنٹیفکلی اسپیکنگ, ہر سینس میں گاڈ ایک ہی ہو سکتا ہے. گاڈ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ گاڈ از دیٹ بینگ جس پہ ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے. اور اگر وہ دو ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ دونوں آپس میں ڈیپینڈنٹ. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اوکے, یہ بالکل اسی طرح کہ 2 CEOs کمپنی کو رن کر رہے ہیں تو کمپنی کا نظام دھرم برہم ہوگا obviously. So when we listen to these religions which claim کہ کروڑوں گاڈز ہیں, گاڈز کے جو سب گاڈز ہیں, اوکے, جیسے سیٹ ہے, سب سیٹ ہے سارے گاڈز لیکن ایک بڑا گاڈ بھی ہے. سو دیز تھنگس, یہ جو مونوتھیزم سے جتنی بھی نیچے کی فلاسفیز ہیں جو گاڈ کے امیج کو, گاڈ کے کنسیپٹ کو ٹیمپر کرتی ہیں, they don't make sense to be honest. Okay, because you know Hindus, they have a god of destruction, they have a god of rain, they have a god for evil, they have a god for good, they have a god for granting children. So how many gods they will be praying after, and look at the rationality of Islam. میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں نا, میں 3-4 چیزیں پروو کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اسلام is the most rational. Number 1 rational, okay. Number 2 universal. باقی ریلیجنز یونیورسل نہیں ہیں. they may apply, they may not apply to certain cultures. Okay, then I say Islam is the most practical. Okay, اس کا پریکٹیکلزم آپ چیک کریں کہ زکوٰۃ کا سسٹم, حج کا سسٹم. اوکے, امیجن کہ ایک بادشاہ ہے, وہ حج کرنے آیا ہوا ہے, اور ایک عام سا مالی ہے, وہ حج کرنے آیا ہوا. both are in ihram in one dressing. Okay, both are eating from the same plate, both are staying in the same خیمہ. وہ جو 3 دن کا جو حج ہوتا ہے اصل میں, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا سب اپنا سر جو ہے وہ منڈائیں گے. سو لک ایٹ دا یونٹی اسلام از فارمنگ, رائٹ, گریٹ پریکٹیکلٹی. پھر زکوٰۃ از شیور ٹو اینڈ پاورٹی. پھر نماز اتنا زبردست پریکٹیکل میکنزم ہے آپ کی اسپرچویلٹی گرو کرنے کا. پیپل آر کریونگ فار اسپرچویلٹی. لوگ یوگا کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ان کی اسپرچویلٹی بھرے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نماز کا سسٹم دے دیا, اٹ از دا موسٹ آئیڈیل. پھر اسلام میں کتنے پریکٹیکل لاز ہیں, شریعہ لا کتنا پریکٹیکل ہے. ہمیں وہ باربیرک لگتا ہے. نو یو مے ہیو سم کوسچنز ود ریگارڈس ٹو شریعہ لا. جی نماز کی آپ نے بات کی, بہت پریکٹیکل جو ہے وہ ہمارے ریلیجن کے اندر ایک ایسپیکٹ ہے جو ہمیں آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز سکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے, ٹھیک ہے, سبمیشن سکھاتا ہے. پر یہی سب سے بڑا ایشو ہے. میں اور احمد کہ اگر ہم FC میں کسی کو کہیں گے کہ آؤ نماز پڑھیں, تو وہ کہے گا
اچھا یار ٹھیک ہے, بس یہ تو میں نے جسچر بتایا نا, اچھا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا آگے سے رسپانس ہوتا ہے. اس کی بہت سی ریزنز ہیں, اس کو میں ایکسپلین کروں گا کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے, مطلب ہم سستی کیوں کرتے ہیں, اس لیے سستی کہوں گا میں اسے. اور نماز نہیں پڑھتے, پر اگر نماز کے لیے کسی کو دعوت دینی چاہیے تو کیسے دیں؟ اوکے ویل کم ٹو اٹ, یہ سوال آپ لکھ لیں, لیکن پہلے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر لیں جو آپ نے کوشچن پوچھا. تو دیر آر سو مینی ویز وی کین گو اباؤٹ to explain why Islam makes sense, perfect sense, okay compared to other religions, because of its practicality, universality. It is very dynamic, it is very rational, it is the only way of life which caters for both matter and spirit. Matter समझते हैं? Yes. और spirit, okay, रूह. Yes. Because we human beings are matter and spirit, not only matter. اسلام واحد وہ way of life ہے جو matter کو کیسے cater کرتا ہے. اسلام نے رولز رکھے ہیں ہماری ہائیجین کے, اوکے ہم بچے کے جو سرکمسیشن کرواتے ہیں وہیں سے ہائیجین شروع ہو جاتی ہے, یو نو, بیکاز سائنٹیفکلی اسپیکنگ, بایولوجیکلی اسپیکنگ, یو مے نو اٹ کہ واٹ از سرکمسیشن. بیسکلی وہ جو ایکسٹرا ایک اسکن ہوتی ہے اس کو کاٹا جاتا ہے, اینڈ دیٹ از ایکسیلنٹ فار ہائیجین. یو شوڈ ریسرچ آن اٹ کہ سرکمسیشن کے کیا فائدے ہیں. جوز بھی کراتے ہیں بائی دا وے سرکمسیشن جو. اینڈ دین اسلام کالز فار طہارہ, دی کنسیپٹ آف طہارہ. You know, we do tahara after relieving ourselves, urinate کرتے ہوئے, okay, washroom کرتے ہوئے, and then وضو کا جو ایک پورا میتھڈ ہے. then Islam has defined اپنے آپ کو صاف رکھو, جنابت کا پورا غسل کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے, right. and then یہاں تک کہ میاں بیوی میں جو ریلیشن ہوتا ہے اس کے بعد ایک پراپر طریقہ ہے طہارت کرنے کا, okay, everything is there. پھر ہر وہ چیز جو ہیومن نیچر کے خلاف ہے, which is abhorred, like there are certain things which husband and wife, you know, they cannot perform because اس میں غلاظت شامل, اس میں وہ طہارہ کا concept نہیں شامل. So Islam is starting with طہارہ, right. and then where does Islam take you in practicality. میں بات اصل میں کر رہا تھا میٹر اور اسپرٹ کی, کہ میٹر کی حفاظت اس طرح بھی اسلام کرتا ہے کہ اسلام آپ کو یہ نہیں کہہ دیتا کہ دنیا چھوڑ دو. انفارچونیٹلی ہمارے یوتھ کے مائنڈ میں سب کانٹیننٹ ورژن آف اسلام کی وجہ سے بیٹھ گیا کہ اسلام پیسے کمانے سے روکتا ہے, اسلام جو ہے دنیا چھوڑ دینے کا نام ہے, اور اسلام جو ہے وہ ہر چیز چھوڑ دینے کا نام ہے, اور اسلام کا مطلب ہے کہ بس اللہ اللہ کرو. اوکے ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اور یور اسمائل از ٹیلنگ می کہ یہ ایک یوتھ کا مسکنسیپشن ہے. یس, سو اسلام از کیٹرنگ فار میٹر, اسلام از کیٹرنگ فار اسپرٹ ان ایوری سینس. تو دیٹس آر کلیم. دیٹس وائی وی کین پروو ٹو اے نان مسلم کہ if you think your religion is giving all these things, so present it to us. Okay, prove it to us. What's your mechanism? How does your religion solve this problem? Okay, how has religion helped you in this and that? Okay, my religion has helped me grow in this and that. So we can argue in a lot of ways, but main jo hamara the reason why Islam is the haq is because of monotheism. Because monotheism makes perfect sense. سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ gives you a parable. اللہ تمہیں ایک مثال دیتے ہیں, آپ سنیے گا کہ ایک بندہ, اس کے بہت سے ماسٹرز ہیں, اور ایک بندہ اس کا صرف ایک ماسٹر ہے. Who is better? And these all the masters they are disputing amongst one another. وہ بندہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن جس کا ایک ماسٹر ہے وہ اسے کچھ حکم دے رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, وہ کرتا رہے گا بندہ, رائٹ. وہ کنفیوز نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک ماسٹر کو ہی رجوع کرنا ہے, اس نے رپورٹ ایک ماسٹر کو کرنا ہے. So these are the dalail Allah subhanahu wa ta'ala gives in the Quran. So monotheism سب سے بڑی بات ہے ہمارے ڈیوائن ہونے کی, ہمارے ریلیجن کی. اینڈ نمبر 2, ہمارا ریلیجن کی جو پریکٹیکلٹی ہے, ریشنلٹی ہے, اور کیٹرنگ فار میٹر اینڈ اسپرٹ ہے. اینڈ نمبر 3, the Quran, the inimitable challenge of the Quran. Do you know Quran is the only book on this earth جس نے چیلنج کیا کہ مجھے چیلنج کرو, رائٹ. نو بک سیز دیٹ. کوئی آتھر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر غلطیاں نکالو, مجھے چیلنج کرو. سو پریزنٹ اٹ ٹو یور نان مسلم فرینڈس کہ اس میں کانٹرڈکشن ڈھونڈ کے دکھاؤ. دے مے برنگ سو مینی سو کالڈ کانٹرڈکشن گوگل سے چھاپا مار کے, اوکے, بٹ وی ہیو ٹو سی کہ وہ واقعی ہیں کہ نہیں ہے کانٹرڈکشن. یس, اوکے, نیکسٹ. صحیح. میرا ایک فلسافیکل کویشچن ہے یہاں پہ, اوکے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی لو آف گاڈ. فار انسٹنس, جب ہم ایز اے ہیومنس ہمیں اپنے پیرنٹس سے, سبلنگ سے, وائف سے محبت ہوتی ہے, تو ہم کبھی بھی یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ ہماری وائف یا پیرنٹس کسی پینفل سچویشن سے گزریں. وی وڈ آلویز ٹرائی آور بیسٹ کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی طرح کا مسئلہ نہ ہو بیسکلی, رائٹ. بٹ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو کس سے ہے؟ اوکے, یہ کویشچن ہے, سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ بنانے ہوتے تو پوری دنیا نہ بنائی جاتی. ٹھیک ہے, ان کی خاطر انہوں نے ساری دنیا کو بنایا, اور he is one of the best creation that he has ever created. تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے ایک
awesome بندے کو اتنی پین سے گزارا اور اتنی ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن سے کیوں گزارا پھر؟ اوکے پہلی بات تو even though he knew کہ ایک مطلب اگر آپ کو ایک فرینڈ ہے سپوز آپ نے تو ٹائم گزارا اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ اس کا میری وجہ سے ہوگا تو یہ پھر بھی میرے ساتھ ہی رہے گا. ہی نیو کہ جتنی میری زبردست کریشن ہے یہ پھر بھی ہر مشکل سچویشن میرے ساتھ رہے گی. بٹ knowing all of that he still went through all that pain and hurt. Why? Excellent question. یہ کیسی محبت ہے مجھے Okay. to understand this. فرسٹلی یہ جو آپ نے حدیث کی نا کہ اللہ نے کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے, اس میں تھوڑا سا شک ہے اس حدیث کی اوتھینٹسٹی میں. اوکے, آئی ایم ناٹ شیور اف اٹ از اے کریکٹ حدیث. آئی تھنک اٹ از اے فیبریکیٹڈ ون. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, یس اللہ سبحانہ تعالیٰ لوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وی کین کلیئرلی سے وی کین کلیم دیٹ ہی از دا بیسٹ آف کریشن, موسٹ کلوزسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, موسٹ پیورسٹ آف ہیومن بینگ. رائٹ. کوشچن از کہ کیوں انہوں نے وہ اتنی پین سے کیوں گزرے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح لائف بنائی ہے, اٹ از دا نیچر آف لائف دیٹ وائل اسٹرگلنگ وائل ڈوئنگ سم تھنگ یو ہیو ٹو اسٹرگل. نمبر ون. اوکے, آپ جو بھی کرتے ہیں اسٹرگل کر کے کرتے ہیں. آپ جم جاتے ہیں, آپ اسٹرگل کرتے ہیں, آپ کو پین بھی ہوتی ہے. اوکے, بٹ پین کی وجہ سے گین بھی ہوتا ہے. رائٹ. آپ راتیں جاگتے ہیں, راتیں جاگ کے آپ پڑھتے ہیں, پھر جا کے آپ سی ایس ایس کلیئر کرتے ہیں, سی ایس ایس کلیئر کر کے آپ کو کچھ اچیو ہوتا ہے. رائٹ. اسی طرح جب حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے in the great scheming of things, okay, this whole universe is working on the concept of haq and batil. There is a war between, you know, negative and positive throughout. Throughout history آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے حق کی, اس نے بات کرنا شروع کیا. آپ اپنے گھر سے مثال شروع کر دیں. جب بھی ہم اپنے کلچر کے خلاف, جو انجسٹ کسٹمز ہیں ہمارے کلچر کے, اس کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ریزسٹنس ملتی ہے. اور سنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ول ہیومن بینگس کو دی ہوئی ہے, تو اگر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں کو پکڑ لیتے وہیں پہ, اور اللہ کین ڈو دس ویری ویل. ابو جہل کو اسی وقت اللہ پکڑ لیتے, اس کی گردن دبا دیتے, اس کو وہیں پہ بلا لیتے. پھر ہم نے یہ شکایت کرنی تھی کہ لو فری ول کہاں پہ, یہ کیا بات ہوئی, یہ اللہ نے انہیں فری ول نہیں دی, ڈس ایگری کرنے کا موقع نہیں دیا, ڈس ایگری کرنے کا. سو سنس دے ور ڈس ایگریئنگ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز آن اے بگ مشن, ہیوج مشن. جو بھی بندہ دیکھو بڑا مشن کرنے کی طرف نکلے گا, اسے ریزسٹنس آئے گی, ٹکا کے ریزسٹنس آئے گی. لیکن وہ اتنی پیاری مخلوق ہے اللہ کی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے شکایت کا آج تک جملہ ہی نہیں نکالا منہ سے. کیونکہ ان کا صبر آپ چیک کریں, پیک آف پیشنس ہے ہمارے نبی کی. اور ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پین لیا, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے انہیں کاؤنسل کتنا کیا قرآن میں. اللہ از دیئر, اللہ از لونگ ہم, اللہ از ود ہم. جیسے ایک باپ جو ہے بیٹے کو ہاسٹل بھیج دیتا ہے, اب وہ ہاسٹل آرمی ٹریننگ ہے. اوکے, ہاسٹل میں اس سے ٹف روٹین ہو رہی ہے, وہاں پہ ہاسٹل میں جا کے بہت بڑا کام کر رہا ہے, اور باپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. باپ اسے واپس نہیں بلا لے گا. اوکے, کہ سنس آئی لو ہم سو مچ آئی شوڈ کال ہم بیک. باپ کو پتہ ہے کیا پرپز اچیو کرنے جا رہا ہے, اور باپ کو پتہ ہے کہ کتنی گریٹنس پہ جا رہا ہے, کس پیک پہ جا رہا ہے, اس کا رتبہ بڑھنے والا ہے کائنات میں. آج آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی عزت کہ کائنات میں پوری دنیا میں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے جب اذان نہ ہو رہی ہو, کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی خطے میں اذان ہو رہی ہے, اور ہر اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو یہ ہے ورفعنا لک ذکر. سو دی آنسر از دیٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, درود شریف نماز نہیں ہوتی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہے. سو دی آنسر ٹو دس از کہ اللہ از کاؤنسلنگ ہم ایکچولی ڈیورنگ آل دا پروسیس, لائک وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, کہ او پروفٹ وی ہیو ناٹ فورسیکن یو. اوکے, الم یجد کا یتیمن فآویٰ, کیا اللہ نے تجھے نہیں سنبھالا جب تو آرفن تھا. لک ایٹ دا بیوٹی. اوکے, ایک بار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افسردہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی قوم نے انہیں پتھر مارے, بہت برا ٹریٹ کیا. اچھا, بائی دا وے یہ ساری گاڈ کی وزڈم ہے, جسٹ ٹو شو کہ لک ایٹ مائی موسٹ بیوٹیفل کریشن, کہ پیپل آر ٹیزنگ ہم, ٹارچرنگ ہم, اوکے, گیونگ ہم مینٹل ڈسٹریس, بٹ لک ایٹ ہز بیہیویئر. He is the Ibadur Rahman who should be followed. Okay, so that's why in the great scheming of things he had to go through everything. کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے, یہ دنیا نا کچھ فزیکل لاز پہ چل رہی ہے اور فری ول ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الاؤ کیا ہوا ان کے دشمنوں کو کہ وہ انہیں تنگ کریں. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, ایٹ دی اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامیاب ہوئے فتح مکہ کے موقع میں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے جڑ کٹا, نعوذ باللہ, اس کی کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کا کوئی جانشین نہیں ہوگا, اس کو لوگ بھول جائیں گے. تو اللہ نے آیت اتاری, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ جڑ کٹے ہوں گے, ان کو کوئی یاد نہیں رکھے گا. آپ کو تو رسول اللہ مطلب قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے.
मतलब मैं आपको बताऊं, जितना भी बुरा से बुरा मुसलमान होगा ना, यानी लिटरली कुछ भी नहीं करने वाला, उसने आज तक जुम्मा भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो भी रसूल अल्लाह से मोहब्बत करता होगा. ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये इतना इनग्रेन्ड है हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह. सो पहली बात तो ये कि दूसरा अल्लाह ताला कितना काउंसल कर रहे हैं अपने नबी को. मैं आपको बता रहा था कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अफसरदा बैठे हुए थे और उनको पत्थर पड़ा था, उनके सर से खून निकल रहा था. ताइफ नहीं, एक और वाकया. जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम एंड ही सेड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल दैट ट्री, वो ट्री आपको सामने नजर आ रहा है, उसको बुलाएं. अब ये हमारे लिए सुनने में बहुत अजीब है, बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जस्ट ही आल्सो थॉट के व्हाट इज जिब्राइल अलैहिस्सलाम सेइंग, बट ही कॉल्ड द ट्री. हालांकि वो सुरदा थे, वो अपनी दुआ कर रहे थे, अल्लाह से इल्तिजा कर रहे थे कि व्हाट इज माय फॉल्ट, यानी कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं, मैं तो इन्हें अच्छा बता रहा हूँ. ओके, सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड दैट ट्री और वो भागते हुए रसूलुल्लाह के पास आया वो ट्री. एंड देन जिब्राइल सेड टेल इट टू गो बैक, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस आने का, वो भागता हुआ वापस गया. तो जिब्राइल ने कहा फीलिंग बेटर. कैन यू इमेजिन कि जैसे बच्चे को नहीं बहलाते, बच्चे को खिलौना दिखा के. सो जिब्राइल द एंजल, द लीडर्स ऑफ एंजल, ही केम एंड ही काउंसल्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक दिस एंड ही वांटेड टू गिव हिम द मैसेज कि रसूलुल्लाह आप क्यों गमज़दा होते हैं लोगों के रवैये में, दरख्त आपके ताबे हैं. ओके, और फिर जो मिराज का वाकया है, अल्लाह ताला कहते हैं कि दिस इज हाउ पीपल ट्रीटेड यू ताइफ के बाद, नाउ लेट मी शो यू हाउ आई विल ट्रीट यू. और हर आसमान पे सलूट पड़ा. कैन यू इमेजिन, पहले आसमान पे गए सलूट, दूसरे आसमान पे सलूट, फरिश्तों ने सलूट मारा, अंबिया ने सलाम लिया, फिर अंबिया की जमात कराई बरज़ख में, यानी कि वो इमामत कराई. ओके, सो ऑल दिस इज टू शो अस के तुम्हें रेजिस्टेंस आएगी मेरे बंदों, क्योंकि दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज डिजाइंड. जब तुम हक की बात करने निकलोगे, जब तुम अच्छाई की बात करने निकलोगे, क्या हम मूवीज में नहीं देखते, आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में नहीं देखा, वो जो एरोगेंट कैरेक्टर था उसको रेजिस्टेंस नहीं आई, क्या ईवल खड़ा नहीं हो गया था उसके खिलाफ. ओके, अल्लाह लव्स एवरीवन, बट सिंस दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स ग्रो, अगर ह्यूमन बीइंग्स को चैलेंजेस नहीं आएंगे, सफरिंग नहीं आएगी, ह्यूमन बीइंग्स ग्रो कैसे करेंगे. सो अल्लाह नोज बेस्ट कि मेरा बंदा ग्रो कैसे करेगा. सो ही इज अलाउइंग ऑल दीज थिंग्स, ओके, इन द ग्रेट स्कीम ऑफ थिंग्स. एंड वी शुड नेवर एवर, हमें कोई शिकायत नहीं करनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से. ओके, बिकॉज हमें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारी बेहतरी के लिए कर रहा है जो कर रहा है. हमें टॉर्चर करने के लिए नाउज़ बिल्लाह हमें नहीं टेस्ट किया जा रहा. ये बेसिकली आप जैसे भी आपने बताया, इसमें आपने कहा कि हमारे पास फ्री विल है. यस यस, बट कैसे है? देखें, इस्लाम के अंदर मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है जी, नहीं, प्लीज जस्ट वाचिंग. तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इस्लाम के अंदर कहा जाता है कि यार इफ यू डू गुड थिंग्स यू विल गो इनटू जन्नह, इफ यू डू बैड डीड्स यू विल बी सेंट टू हेल फायर. तो इमेजिन ये कैसी सिचुएशन है, मतलब आपको पता है एक तरह का आपको बाउंड नहीं किया जा रहा हर तरह से. फॉर इंस्टेंस यार आपको फ्री विल तब होगी कि यार यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग यू वांट, व्हिच इज टेक्निकली राइट. बट एनालॉजी ले लेते हैं कोई. फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि ये एक एरिया है, यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, ठीक है. अब उन 2 लोगों में से एक तीसरा बंदा उस कमरे के बाहर है. अब वो कहता है कि यार यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, ठीक है, लेकिन अगर तुम में से कोई भी बाहर गया ही विल बी शॉट. ओके, बट यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट. तुम अगर बाहर जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन अगर गए देन यू विल बी शॉट. ओके, उनमें से एक बंदा उठता है, वो बाहर चला जाता है, ही गॉट शॉट. अब वो बंदा ही इज फ्री टू डू एनीथिंग, बट क्या वो बाहर जाएगा? क्या उसके पास फ्री विल है? हमारे पास कहा ये गया हमें कि यार अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, अच्छे काम करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी. यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट. कोई भी अक्लमंद बंदा ये नहीं कहेगा यार मैं गलत काम करूंगा, ठीक है, लेकिन वो बाउंड है एक तरह का, उसके पास फ्री विल नहीं है. अगर वो कहेगा मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, वो टेक्निकली जो मर्जी नहीं कर सकता. ओके, गुड एग्जांपल, गुड क्वेश्चन. फ्री विल कैसे? 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए टू बिगिन विद. एक अल्लाह की विल है, एक अल्लाह की विश है. इससे पहले हम अपनी विल की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द क्रिएटर. ओके, व्हेन क्रिएटर क्रिएटेड द यूनिवर्स ही मेड सम विल्स. ओके, ही विल्ड थिंग्स टू हैपन एंड देन ही हैज अ विश एज वेल. अल्लाह हैज विल्ड कि जो कोई भी इनजस्टिस करेगा उसको सजा मिलेगी. अल्लाह की विल का ताल्लुक जस्टिस के साथ है, ठीक है, ठीक है. मिसाल के तौर पे इफ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड and another person is going about killing people, raping people of his free will, and then you both have end in paradise. Okay, so what will you say to Allah? Obviously you will say कि ये कैसा justice है. ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपने इतनी मेहनत की और एक बंदा आया ही नहीं, क्लासेस में आया ही नहीं, एंड में उसका भी A स्टार है, आपका भी A स्टार है, आप तो सबसे पहले प्रोफेसर के पास जाएंगे. ओके, so Allah has willed people, those people who commit injustice, that they will bear the brunt.
Okay. And this will is coming out of the aspect of justice, ٹھیک ہو گیا. इंसाफ. ٹھیک ہو گیا. सीधी सी बात है कि भाई ये बाउंड्रीज हैं आपकी. जैसे आपने रूम की एग्जांपल दी, मैं आपको यही देता हूँ. हम एक फैक्ट्री में हैं, ओके, उस फैक्ट्री की टाइमिंग्स हैं. Yes. आपके पास फ्री विल है, आप टाइमिंग तोड़ सकते हैं, Yes. लेकिन तोड़ेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज बियर करने पड़ेंगे. Definitely. इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी फ्री विल खत्म होगी. वो इतना आपके साथ मर्सीफुल है वो CEO कि वो आपको पहले से बता रहा है कि ये लॉज हैं. वो तब टायरेंट होगा जब उसने आपको लॉज नहीं बताए हुए. उसने आपको बताया नहीं रिपोर्टिंग टाइम क्या है, छुट्टी टाइम क्या है, और जब लोग जा रहे हैं बाहर तो वो डांट डपट कर रहा है और वो लोगों को सजाएं दे रहा है. आप समझ रहे हैं? Yes. इस तरह तो नहीं है ना. उसने टाइमिंग्स बता दी. उसने कहा इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है. इस टाइमिंग्स को नहीं फॉलो करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेज यू हैव टू बियर. ओके, यू विल बी पनिश्ड. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala has willed certain things, but He doesn't wish that anyone goes to Jahannam. अब ये wish की बात करते हैं. अल्लाह की wish comes out of His being merciful. Okay. आपको समझ आ रही है? Allah is merciful, extremely merciful. मैं आपको बताऊं, यहाँ तक डिबेट मौजूद है स्कॉलर्स में, जिसका मैं कायल भी हूँ. इमाम इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में बाकायदा पूरा बाब बांधा है इस पे कि अल्लाह एक वक्त आएगा काफिर को भी निकाल लेगा जहन्नम से, बदतरीन काफिर को भी निकाल लेगा जहन्नम से. ओके, अब ये जो आयत आती खालिदीना फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पे रहेंगे. Yes, exactly. सो स्कॉलर्स का इस पे अबदा के वर्ड पे एक डिस्कशन है कि अबदा से मुराद बहुत लंबा अरसा या हमेशा हमेशा का टाइम है. ओके, सो वट एवर इट इज. जैसे मुझसे लम्स में मैं टॉक दे रहा था तो एक स्टूडेंट ने, आप ही की तरह एक स्टूडेंट था, उसने पूछा कि सर मेरा एक क्रिश्चियन फ्रेंड है, तो आपके मुताबिक तो जहन्नमी है, हालांकि वो इतना अच्छा बच्चा है. Definitely. ओके, वो अपने पेरेंट्स का था, मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है, मेरी मदद करता है. तो मैंने उससे कहा हाउ मच यू लव हिम. ही सेड आई रियली लाइक हिम. ओके, ही हैज बीन विद मी सिंस इयर्स. तो मैंने कहा कि यू लाइक हिम बिकॉज ही इज योर फ्रेंड. ही सेड यस. मैंने कहा इमेजिन हाउ मच अल्लाह लाइक्स हिम. ही इज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह. ओके, बाप से भी बढ़ के अल्लाह, बाप क्या माँ से कितना बढ़ के अल्लाह ऐसा था. क्या? जब तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत है और तुम उसके लिए फिक्र कर रहे हो, तो क्या अल्लाह को उसकी फिक्र नहीं होगी? इसलिए ये चीज अल्लाह पे छोड़ दो कि किसने जहन्नम में जाना है, किसने जन्नत में जाना है. तुम उससे सही बात तो बताओ ना, क्योंकि तुम यू लाइक दैट पर्सन. इफ आई लाइक यू आई विल टेल यू द ट्रुथ. Sorry. You tell your children, अभी आपकी शादी नहीं हुई, but you should ask your parents why we tell our children the right thing. Okay, even though they may be doing wrong thing and enjoying. एक बच्चा है, उसको नहीं समझ के उसने टाइम वेस्ट नहीं करना. वो टाइम वेस्ट किए जाता है. ठीक है, पीछे से अम्मी की डांट आती है, टाइम वेस्ट ना करो, बैठ के पढ़ो, पुश करती हैं. क्यों आपको राइट पाथ पे लाती हैं? पुश भी करना पड़े, डांटना भी पड़े, क्योंकि शी लव्स यू, शी लाइक्स यू. तो एज अ मुस्लिम यू नो दैट what a treasure Islam is. You have experienced the sweetness of faith. You know तिलावत क्या ज़बरदस्त चीज़ है. इस्लाम ने मुझे कितना हेल्प आउट किया है. The monotheism concept and concept of God has freed me. Why shouldn't I give it to my friend? इस तरह लेना इसको, इस तरह ना लें कि हमने उस पर थोपना है, हमने कंपल्शन लगानी उससे मुसलमान हो जाए. We have to give him this wonderful gift. Okay, this spectacular way of life. Because people are spending hollow lives, empty lives, to be honest. You have seen depression कितनी फैल रही है लोगों में. Yes. Islam will free you. The concept of God Almighty, the monotheism concept will free you. The seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will bring you so many treasures in your life that you can't even imagine. Okay, sukoon, self-satisfaction, strong personality. Okay, all these things I can go on and on. तो सबसे पहले तो आपने उसको दावा करना है. Okay, number 2, मैंने उससे फिर ये कहा कि अल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत करता है तुमसे. अल्लाह किसी को बिला वजह जहन्नम में नहीं फेंकेगा. ट्रस्ट अल्लाह. ओके, अल्लाह कहते हैं कि मैं जर्रे बराबर भी इंजस्टिस नहीं करूंगा किसी के साथ. सिर्फ वो जहन्नम में जाएगा जो डिजर्व करता है, जिसने कमाल कर दिया इंजस्टिस में, जिसकी वजह से नस्लों की नस्लें बर्बाद हो रही हैं, सफर कर रही हैं. ओके, जिस तक मैसेज नहीं पहुंचा वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला उसको टेस्ट करेंगे क़यामत वाले दिन. वो अल्लाह की क्रिएशन है, अल्लाह जाने वो जाने. ओके, लेकिन हमारी जॉब है हमने उसे करना आंसर. तो अब फ्री विल की तरफ मैं बताता हूँ क्विकली कि आपने कहा कि फ्री विल फिर कहाँ पे है. तो फ्री विल यहीं पे है ना कि देखें, अल्लाह ने विल कर दिया कि जहन्नम में तुमने जाना है अगर तुम ये करोगे. वो रूल्स हैं, वो लॉज ऑफ नेचर है, वो अल्लाह ने डिफाइन कर दिया. अब लॉ ऑफ नेचर के जो भी खिलाफ जाएगा, एक तो वो दुनिया में भी सफर करेगा. ये बिल्कुल इसी तरह आपके पास एफसी कॉलेज में बिल्कुल फ्री विल है, क्लास में भी ना हो बेटा, पढ़ो भी ना, असाइनमेंट्स भी ना दो, यू आर डूइंग योर फ्री विल, लेकिन हु विल सफर, टीचर और यू? डेफिनेटली यू. एंड देन टीचर विल आल्सो पनिश यू. वो आपको फेल कर देगा. ठीक है, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जाने देगा. एडमिनिस्ट्रेशन आपको अलग पनिश करेगी.
تو دنیا میں جب اس طرح چل رہا ہے تو کائنات کا نظام بھی اس طرح چل رہا ہے, رائٹ. فری ول ہے ہمارے پاس, اس فری ول کی بیسس پہ ہی ہم جرم کر رہے ہیں سارے, لیکن ان جرم کی سزا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان جرم کی سزا اس لیے ہے چونکہ میں نے کہنا نہیں مانا اس لیے مجھے سزا مل رہی ہے, یا چونکہ اللہ مجھے فورس کر رہے ہیں جرم کرنے پہ. وی کانٹ سے کلیئر ہو اس بارے میں کہ 100% ہمیں فری ول ہے, ہم کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں اپنی مرضی سے لیتے ہیں. اللہ نے ہمیں سیدھی راہ بھی دکھا دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں باطل کا بھی بتا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا خوبصورت میکانزم رکھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس المطمئنہ اور نفس اللوامہ. یہ دو نفس ہیں انسان کے, تیسرا بھی ہے I'll come to it, بٹ یہ دو نفس ہیں ملامت کرنے والے. انسان کے اندر سے ملامت آتی ہے نہ کرو یہ نہ کرو, کہ کتنا خوبصورت میکانزم ہے اللہ کی طرف سے, انسان پھر بھی کرتا ہے, تو قصور پھر اس کا ہے. تو فری ول 100% ہمیں ہے, اور اللہ نے جو لکھ دیا ہے, مثال کے طور پہ اللہ کو پتا تھا کہ ابو لہب نے جہنم میں جانا ہی جانا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, تبت یادا ابی لہب وتب, ٹھیک ہے, یہ سارا وہ اللہ نے لوح محفوظ میں کائنات بنانے سے پہلے کا لکھا ہوا ہے, تبت یادا ابی لہب وتب. اس کی وجہ یہ کہ اللہ کو ان ہز انفائنائٹ وزڈم ہی نوز ایوری تھنگ, اللہ کو نالج ہر چیز کا ہے. جسٹ بیکاز نالج اللہ کو, اٹ ڈزنٹ مین ہماری فری ول نہیں. یہ بالکل اسی طرح کہ آپ کل آ گئے, کل ٹائم ٹریول کر کے آج کو دیکھ گئے, اوکے, اور آپ نے آبزرو کیا کہ 11 بجے ہم تینوں بیٹھے ہوئے اور ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہم یہ سوال کر رہے ہیں. اب کل جا کے آپ واپس ٹائم ٹریول کر کے لکھ دیتے ہیں, اس کاپی پہ لکھ لاتے ہیں. اب یہ کاپی آپ میرے سامنے رکھتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ رہی آپ کی تقدیر, یہ پڑھ لیں گے. آپ نے پہنا کیا ہوگا, آپ کیا حرکتیں کریں گے, آپ کیا سوال کریں گے, آپ کیا جواب دیں گے, اور لائیو سیشن کیسے چلے. اب میں جب اس کو پڑھتا ہوں میں اتنا حیران ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ کو پتا کیسے لگا, اس کا تو مطلب آپ مجھے کنٹرول کر رہے ہیں, چونکہ آپ نے لکھا ہوا ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے. تو وٹ ول یو سے ٹو می. اب دیکھیں جو آپ نے یہ بات کی لوہے محفوظ والی, اس میں اس کا پارٹ تو ویسے بھی کلیئر ہے. فار انسٹنس یہ نہیں ہو رہا اگر میں کوئی کام کروں گا جو بھی اس کی پاسبل آؤٹ کمز نکلتے ہیں وہ چیزیں پہلے سے لکھی گئی ہیں لوہے محفوظ کے اندر. اچھا, ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز مجھے کنٹرول کر رہی ہے. فار انسٹنس میں ابھی جو مرضی کروں گا مجھے نہیں پتا, میرے پاس فری ول ہے, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں جو کروں گا وہ پریڈکٹڈ ہے اور وہ لکھا ہوا لوہے محفوظ کے اندر. پریڈکٹڈ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ بس ایوری تھنگ از ریٹن ایز اے اسکرپٹ ان لوہے محفوظ, A to Z اٹس ریٹن. Yes, yes. اللہ کے نالج کی بیسس. That's why he is God. ہاں, کنٹرولنگ والا پارٹ. Yes, the entity which does not have complete knowledge cannot be God. Exactly. جیسے میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں ہندوز کی, not to disrespect them, but just to make our Hindu brothers, think, brother and sisters, just to think کہ جو گنیش کی سٹوری ہے, گنیش I think وہ جو ہاتھی والا ہیڈ ہے, okay. So you know how he was born according to Hindu mythology. کہ ان کے جو والد تھے اکارڈنگ ٹو دس میتھولوجی, دس میتھ, دس اسٹوری, کہ پاروتی واز ٹیکنگ اے باتھ, اوکے, ہز مدر, اینڈ انہوں نے جو میل اپنا اتارا اس میل سے انہوں نے ایک بچہ جانا, اوکے, اور وہ بچہ جو گنیش تھا. اور گنیش کا والد جب واپس آیا تو پاروتی واز اسٹل ٹیکنگ باتھ, اور انہوں نے پہرا دینے کے لیے گنیش کو باہر کھڑا کیا ہوا تھا. اب جب والد آتا ہے, والد آئی تھنک آئی فارگاٹ والد کون تھا, ہنومان تھا غالباً یا جو بھی تھا, خیر. سو ہی آسکڈ دیٹ بوائے ہو آر یو, یعنی ان آرٹ سلینگ ہو دا ایچ آر یو, رائٹ. سو ہی سیڈ کہ میری ماں اندر جو ہے وہ بات لے رہی ہے تو تم نے اندر نہیں جانا. تو اس کو اتنا تیش آیا, اس نے تیش میں آ کے اس لڑکی کی گردن اڑا دی. اب جب پاروتی باہر آئی ہیں تو اس نے کہا ہے کہ یہ تم نے غضب کیا تو ہمارا بیٹا تھا. Now what kind of a God is that جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بیٹے کی وہ گردن اڑا دیتا ہے. اینڈ دین ہی از کریکٹنگ دس ایکشن کہ وہ کہتے ہیں اچھا چلو اس پہ کوئی گردن لگاتے ہیں, اور وہ پھر ہاتھی کی گردن ملتی ہے, جنگل سے ہاتھی کی گردن لا کے اس پہ لگا دیتے ہیں. سو یو سی دیز کوسچنز کہ what kind of a God is that, okay, how can we worship such an imperfect being جس کو all knowledge نہیں ہے, جو omnipotent نہیں ہے, جو omnipresent نہیں ہے, جس کو فیوچر کا نہیں پتا ہے, جس کو پاسٹ کا نہیں پتا ہے, جس کو پریزنٹ کا نہیں پتا ہے. دا کنسیپٹ آف اللہ از امیزنگ ان دا قرآن. جتنا آپ پڑھیں گے یو ول فال ان لو ود اللہ, یو ول یور سیلف فال ان ٹو پروسٹریشن کہ میں ایسے گاڈ کو کیوں نہ ورشپ کروں. اب یہاں پہ جو نارملی یوتھ کے اوپر ایک سوال ہے میرا, جو آج کے دور میں ایوری ون از لائک یار یوتھ بہت خراب آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یوتھ ایسی ہے, یوتھ ویسی ہے, بہت کچھ بلیم کیا جا رہا ہے ہم پر, وچ از رائٹ, ٹھیک ہے. اور میں یہ نہیں میں کہوں گا کہ یار کہ ہاں سارے ٹھیک ہیں, آبویسلی دیر آر مینی رانگ تھنگس جو کہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. بٹ فار انسٹنس ایک مین چیز لے لیتے ہیں, اسمارٹ فون ایڈکشن ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اب نو ڈاؤٹ اسمارٹ فونس آر ریئلی ایڈکٹنگ, ٹھیک ہے, ہر بندے کے پاس, اور اس میں انفینٹ اماؤنٹ آف تھنگس جو آپ کر سکتے ہو. بٹ کین وی ریئلی بلیم یوتھ
وہ میرا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ جنہوں نے فیس بک بنائی ہے, جنہوں نے اسنیپ چیٹ بنائی ہے, جتنے بھی سوشل میڈیا سافٹ ویئر, جب بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اپنی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پراپر ایک اسکیم کے تھرو ایڈورٹائزمنٹ کو بناتی ہیں. جو گیمز ہوتی ہیں وہ پراپر اس میتھڈالوجی سے بنائی جاتی ہیں. دے آر سپوز ٹو بی ایڈکٹیو. فار انسٹنس اب ایک ایگزامپل ہے الکوہل. جب بھی آپ الکوہل انٹیک ہوتا ہے your brain releases a chemical known as dopamine, right, which is why you feel good اور آپ دوبارہ سے addicted ہوتے ہیں. لیکن الکوہل کے اوپر ایک ایج ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے 18 years. they are not allowed to drink before that. ٹھیک ہے, اس طرح سے اور بھی چیزیں ہیں جو کہ جن کی انٹیک سے اسپیشلی ڈرگس سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. ہمارے جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں, ہمارے جو ایپس ہیں سوشل میڈیا کے, وہ بھی جب آپ ان کو یوز کرتے ہو the same chemical is released. لیکن ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی ایج ریسٹرکشن نہیں ہے. تو جب ایک چیز بنائی ہی ایڈکٹنگ گئی ہے تو یوتھ کس طرح سے پھر اپنے آپ کو مینیج کرے؟ ایکسلنٹ کویشچن. یو سی دیٹس وائی آئی کال ہم, بیکاز آپ کے ماشاء اللہ جو کویشچنز ہوتے ہیں, اور ان آڈینس کو بار بار بتا دوں یہ پلانٹیڈ کویشچن نہیں ہے. دے میں تھنک کہ پہلے سے پلانٹیڈ ہے. یہ پلانٹیڈ کویشچنز نہیں ہیں, یہ ابھی کے کویشچنز ہیں جو یہ رینڈملی پوچھ رہے ہیں, اسپونٹینیسلی پوچھ رہے ہیں, اور یہ بڑے زبردست کویشچنز پوچھ رہے ہیں. سو وی شوڈ انکریج یوتھ ٹو آسک کویشچنز, اوکے, بیکاز دے ہیو سو مینی ڈاؤٹس. یوٹیوب پہ کتنا مواد اسلام کے خلاف پڑا ہوا ہے, ریلیجن کے خلاف پڑا ہوا ہے. ہمارے کلاس فیلوز, ہمیں نہیں پتا کون ایتھیسٹ ہو سکتا ہے. وہ بندہ جس کو ہم پکا مومن سمجھ رہے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے, اوکے, یا وہ کلاس فیلو جس کا نام فاطمہ ہے, پتہ لگے ایتھیسٹ نکلے, یو نیور نو, اوکے, وہ بہت ہی دشمن نکلے اسلام کا, اور آپ ایک دم سے حیران ہو جائیں کہ یہ عبداللہ صاحب کو کیا ہوا ہے اچانک سے, اللہ کے بندے تھے تو یہ کہاں سے ایتھیسٹ نکلا ہے. سو یو ہیو نو آئیڈیا کیا چل رہا ہے. اس لیے میں جیسے احمر سوال کر رہے ہیں, میں اسی طرح سب کو یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کے سوال, جو آپ کی اولادیں ہیں, ان کے کویشچنز کو انٹرٹین کریں. اگر آپ کو آنسر نہیں دینے آتے تو کسی کی طرف ڈائریکٹ کر دیں, لیکن ان کو شن نہ کریں, شٹ اپ کال نہ دیں. بیکاز اف یو ول شن دیم دین ویئر ول دے گو, ہوم ول دے آسک. پھر وہ انہیں سے پوچھیں گے جو انہیں پہلے ہی خراب کر رہے ہو, مزید خراب کریں گے, ظاہر ہے. سو یور کویشچن از ایکسیلنٹ کہ یوتھ کا کیا قصور ہے. چھوٹا سا پرسپیکٹو میں دے دوں گا کہ جو کمپنیز سپوز گیمنگ اور ایڈورٹائزمنٹ اور یہ منی اپلیکیشنز بنا رہی ہوتی ہیں, دیر آر $1 billion ایجنسیز ہیں. اب مجھے اگر اپنا بزنس چلانا ہے, مجھے آڈینس چاہیے جو میری ایپس کو یوز کریں, مجھے اپنی ایڈورٹائزمنٹ دکھانی ہے, میں نے تو اپنا بزنس چلانا ہے. فار انسٹنس اگر میں ایک $1 billion بندہ ہوں تو آبویسلی میں ایسی اسٹریٹجیز اور سائیکالوجیکل ایکسپلائٹس یوز کروں گا ہیومن نیچر کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, کہ وہ ٹرک ہوں میری اپلیکیشنس یوز کرنے کے لیے. تو جب میرے پاس ایک پوری ٹیم ہے جس طرح کی چیزوں کو لے کے چلے گی, تو پھر ایک یوتھ جس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے اس چیز کا, جو کہ رینڈملی اس چیز کے ساتھ ایڈکٹڈ ہو گیا ہے, اس کو کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ ایکسیلنٹ. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ذرا اتنی دیر میں پانی پی لوں. اف یو کین کمنٹ سم تھنگ آن اٹ. آپ کا کیا خیال ہے کہ یوتھ کا کوئی قصور ہے آج کا جو فتنہ چل رہا ہے اس میں؟ میں جو بلیم کر سکتے ہیں, میں جو مسلسل آپ اپنے جسے کہتے ہیں کہ سوال کو روک کے بیٹھا ہوا تھا, میرے خیال میں یوتھ جو ہے شاید اسپرچولی کنیکٹڈ نہیں ہے. اور جو نماز کی میں بار بار بات آپ سے کر رہا ہوں اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کے نام لینے پہ بھی یوتھ جو ہے وہ دور بھاگتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دے آر ناٹ اسپرچولی کنیکٹڈ, اور اس وجہ سے یہ ایڈکشن جو ہیں وہ پھر اس کی جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں. پر میرا سوال وہاں پہ ہے کہ وہی بات, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ احمد کا سوال اپنی جگہ ہے کہ ایڈکشن پر اس ہائیلی ایڈکٹیو ماحول کے اندر جہاں بچے جو ہیں دے آر سو ولنریبل, ٹھیک ہے, وہ جو دے آر سو نائیو, کیونکہ وہ جو آپ احمد جو بات کر رہا ہے بیسکلی کہ پیچھے ایکسپرٹس ہیں, سائیکولوجیکل ایکسپرٹس ہیں جو پورے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں یوتھ کیا کر سکتی ہے, اور یوتھ کو ظاہری بات ہے اس کے لیے تو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے, اور جو ایسے اسپرچوئل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف کوئی اٹریکشن نہیں ہے. تو اس میں تو آئی تھنک دے آر کاٹ ٹریپڈ, وہ تو پھنس چکے ہیں. اوکے, بہت اچھا کویشچن ہے اور بڑا اچھا کویشچن نہیں بلکہ انالیسس بہت اچھا ہے آپ کا, ماشاء اللہ. سو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس کو میں دجالی فتنے کے ساتھ ریلیٹ کروں, کیونکہ نا ہمارے پروفٹ نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس آف ڈے آف ججمنٹ بتائے ہوئے کہ نیئر دا ڈے آف ججمنٹ کیا ہونے والا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا کہ ہی ول بی ارریزسٹیبل. اوکے, پروفٹس نے منع کیا اس کو فیس نہ کرنا. پروفٹس میں یہاں تک کا فلی بھاگ جانا, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فیس ہم اور ہز فتنہ, سچ ول بی دا سیویرٹی. یہ جو سچویشن ہے کہ ہیومن بینگس ٹریپ ہو چکے ہیں, آور اسکرینز ہیو ٹریپڈ اس, ہیو گاٹن ہولڈ آف آور سیلوز, آور مائنڈس. یوتھ کا ایمبیشن کوئی نہیں ہے, ان بیچاروں کے گولس کوئی نہیں ہے. وہ بیچارہ بڑی بات کیا سوچے, وہ تو ریلیشن شپس میں اسٹک ہے, پورنوگرافی میں اسٹرک ہے, رائٹ. کتنی ایسی چیزیں جس میں وہ اسٹرک ہے,
لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, یاد رکھیں کہ گڈنس کبھی ختم نہیں ہوتی. ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگس دیر از سو مچ گڈ اراؤنڈ اس. میں آپ کو ہماری آرگنائزیشن کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ if I was not amongst good people and if I was not amongst these good brothers which I have like friends like Ahmed bhai, many other, Usman bhai, you know, youth club people, Azan people, میں بھی شاید انہی ڈسٹریکشنز میں ہوتا کیونکہ ان کو اوائڈ کرنا آسان نہیں ہے. اٹس ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. سو آئی تھنک گڈ کمپنی میٹرز, نمبر ون. Who will keep motivating you, who you won't see them talking about gadgets, talking about materialism all the time. Rather they will actually discourage you to get attached with this, okay, because just like we do in our circle. Yes. We try our best کہ ہم اس کو زیادہ یوز نہ کریں, رائٹ. ہم پروڈکٹیو ڈسکشن زیادہ کریں, ہم انٹرٹینمنٹ کریں, اسپورٹس کریں, جم جائیں, کہ کھانے کھائیں اکٹھے, فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو. So all the time we are together, alhamdulillah. Right. And because of being with them, you know, there is so much positive energy. Positive energy ہوتی ہے. تو پہلی چیز یوتھ کے لیے کمپنی اپنی اچھی بنائیں. اگر اچھی کمپنی نہیں ہے تو پھر امپاسبل, پھر ڈسٹریکشن اتنی ہے کہ واقعی آپ کا پوائنٹ 100% ٹھیک ہے, پھر بچنا مشکل ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اپنے ریلیجس نالج کو ریوائیو کرتے رہیں, اوکے, اس سے موٹیویشن ملے گی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا تذکرہ کیا. اس میں میری پوری سیریز ہے, سورہ کہف اینڈ دجال. سورہ کہف ول سیٹ یو فری. اس کے جو کانسیپٹس ہیں نا, جیسے مٹیریل, ایکسیس آف مٹیریلزم ول ڈسٹروائے یو, ٹرسٹ می, آپ کو بے چین کر دے گا, اریٹیٹ کر دے گا. اب یہ ایکسیس آف مٹیریلزم ہی ہے نا کہ وی گو آفٹر سپر ڈپر گیجٹس, وی گو آفٹر سپر ڈپر برانڈز, ہمیں یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. کنزیومرزم بڑھی جائے گا, ڈیزائر کہاں پہ اینڈ ہوگی, اور اینڈ میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا, صرف ڈسٹریکشنز ہوں گی. اس لیے نا امید ہم نہیں ہیں انشاءاللہ, آئی ہوپ آپ بھی نہیں ہیں. بات تو وہی ہے نا کہ انوائرمنٹ سے کریٹ کیا جا رہا ہے, ایڈورٹائزمنٹس اتنی زیادہ ہیں. میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہی تو دجالی فتنہ ہے نا, کہ دجال کا جو فتنہ ہے اٹ ول بی میسو. وہ چھوٹی چیز تو نہیں ہوگی نا, اس سے بڑے کم چند خوش نصیب لوگ بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کریں اور ہماری یوتھ کو بھی شامل کریں. لیکن دا پوائنٹ از کہ بہت کم گنے چنے لوگ ہوں گے جو اس فتنے سے ایکچولی بچ پائیں گے, اور میرے نزدیک وہی لوگ ہوں گے, نمبر ون, جو فیکٹ فائنڈرز ہیں, جو بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں, جو ایک خاص سویلائزیشن کی بلائنڈ فالوئنگ نہیں کر رہے. موسٹ آف اس آر بلائنڈ فالوئنگ, او یہ فیشن میں ہے, یہ اس میں ہے, یہ ان ہے, اوکے, اس سیلیبریٹی کو فالو, ناٹ کیئرنگ فار اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو اسپرچویلٹی, مینٹل گرومنگ, گولز, ایمبیشنز وغیرہ. سب سے پہلے فیکٹ فائنڈر بنے, فائنڈ فیکٹس کہ یہ جو مس انفارمیشن ہے صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹرائی ٹو ڈو سم ریسرچ. یاد رکھیں کہ حق باطل پہ ہمیشہ حاوی ہے. جتنا آپ فیکٹ فائنڈر بنیں گے آپ اس کے فتنے سے بچیں گے. نمبر ٹو, ٹرائی یور بیسٹ ٹو بی ان دا گڈ کمپنی. وین یو ول بی ان گڈ کمپنی یو ول اسٹارٹ سینگ گڈ. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے یا 12 سال پہلے جب میں دین میں نہیں تھا, مجھے ہر وقت ہر طرف گند نظر آتا تھا, اور آپ کو بھی ایسے ہی آتا ہوگا. اب میں ڈی ایچ اے کتنی بار جاتا ہوں, اس دور میں جب میں ڈی ایچ اے جاتا تھا مجھے ہر طرف برائی نظر آتی تھی. کہتا تھا یار پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ تو نائٹ کلبز بھی ہیں, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. لیکن ایور سنس آئی ہیو کم ٹو دین اینڈ بین ان گڈ پیپل, آئی آلویز سی گڈ. اوکے, آئی ایم ہوپ فل. آئی سی یوتھ پریئنگ, آئی سی یوتھ کمنگ ٹو ماسک. آپ نے خود نوٹ کیا ہے نمازی بڑھ رہے ہیں, ینگ بہت بڑے. لمس آپ کبھی گئے, وین یو ول گو ٹو لمس سم ڈے, چکر لگے, لیکن آپ مسجد جانا کبھی, آپ مغرب کی جماعت وہاں پہ جا کے دیکھنا, عشاء کی جماعت دیکھنا, ماشاءاللہ بھری ہوتی ہے. لمس جیسی یونیورسٹی میں, کین یو امیجن. مسجد کے علاوہ برآمدے میں ایک دفعہ ہم جب آپ کا لیکچر تھا, یس, برآمدے میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایف سی میں ایسا ماحول نہیں ہے. سو الحمدللہ دس از اسپریڈنگ امنگسٹ آر یوتھ آر کمنگ ٹو اٹ. دیر از اے لاٹ آف ہوپ آئی سی. تو ڈسٹریکشن سے بچنے کا امر یہی ایک ہے سولوشن کہ بی ان گڈ کمپنی, دیٹس آل. اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں. ادروائز یہ سلاب ہے, دجالی فتنہ آپ کو بہا لے جائے گا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. پیپل ول گیٹ ٹریپڈ, ان کی لائفز برباد ہو جائیں گی, ان کو احساس بھی نہیں ہوگا, ان کے سائیکولوجیکل ایشوز شروع ہو جائیں گے, ان کا ارریکوریبل ڈیمیج ہو جائے گا, ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا. سو یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز. اوکے, تو پھر دس لیڈس ٹو اندر کویسچن جو کہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے, دیٹ از میوزک. اب میوزک اپیرنٹلی بہت ڈائیورس چیز ہے, ٹھیک ہے. آپ میوزک کے اندر صرف ایک جانرز نہیں ہے, اور اس میں بہت ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اور یس, اس میں ایسا ایکسٹریم میوزک ہے جو کہ آپ کلیئرلی کہہ کے دے سکتے ہیں ہاں یار یہ تو لاؤڈ نہیں ہونا چاہیے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو کہیں اسٹینڈ نہیں کرتا وہ, ٹھیک ہے, حرام ہے, غلط ہے, نیگیٹو ہے, اٹس کلیئر.
بٹ میوزک کے بہت سے سمپل جانرس بھی ہیں. فار انسٹنس انسٹرومنٹل میوزک ہو گیا, پیانوز ہو گئی, وائلن ہو گیا, یا پھر ایسے گانے ایسے سانگس جو کہ بہت کلین ہے, کوئی سویئر ورڈ نہیں ہے, کوئی نیگیٹو یا سیکس اورینٹڈ چیز نہیں ہے اس کے اندر. تو میوزک کیا کمپلیٹلی حرام ہے یا کچھ ایکسٹینڈ تک سنا جا سکتا ہے؟ کدھر اسٹینڈ کرتا ہے میوزک انڈسٹری؟ اوکے, اندر گڈ کوشچن. یہ تو بڑے پرٹیننٹ کوشچن ہیں یوتھ کے. میوزک کے بارے میں اختلاف ہے امت میں. بہت بڑے بڑے اسکالرس ہیں آج کے دور میں جو میوزک کو کسی حد تک الاؤ بھی کرتے ہیں, جن میں یوسف القردابی کا ایک نام ہے, الازہر یونیورسٹی کے ہیں, اور وہ ہیں بھی سلفی. تو سلفی یوزلی ظاہر ہے کہ دوسرے اسکول آف تھاٹ, اس اسکول آف تھاٹ سے ایگری کرتے ہیں میوزک حرام ہے. دین دیر از اے بگ نیم جاوید گامدی صاحب, اوکے, وہ بھی میوزک کے حوالے سے ایک اور رائے رکھتے ہیں. ظہیر صاحب ہیں وہ میوزک کے حوالے سے. سو یو ول فائنڈ اینڈ ایون ان دی اولڈ اسکالرز ایز ویل میوزک کے حوالے سے. بٹ کوئی ایک اسکالر آج کے گند میوزک کو حلال نہیں کہہ سکتا. یہ تو آپ نے بھی ایگری کیا کہ آڈیو پورنوگرافی, اسپیشلی جو بالی ووڈ سانگز ہیں جو گناہ کی ترغیب کرتے ہیں اور جنہوں نے ایک فینٹیسی بنا دی ہماری یوتھ کے لیے جو بربادی کی طرف جا رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, جو اپنے ویژن سے ہٹ رہے ہیں, گول سے ہٹ رہے ہیں, اور بس عشق اور عشق ان کے ذہن پہ سوار ہے. اینڈ دین یو نو دیر آر ریپ سانگس, تو بربادی ہے, یقین کریں, ٹرسٹ می. یو نو ایف ورڈز, سلینگ, اینڈ I don't want to mention women کو کس کس نام سے پکارتے ہیں, پھر پب کلچر دکھانا, رائٹ. پھر وہ ایک گانا تھا نا, اٹس مائی برتھ ڈے, وہ ہم بڑا سنا کرتے تھے 50 سینٹس کا. اس میں کیا گند ہے کہ یہ سین پب کی ویڈیو چل رہی ہے, شراب چل رہا ہے, اور وہ راک اینڈ رول, سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول چل رہا ہے. دیٹ از کمپلیٹلی حرام. ایز فار ایز یور کوشچن کہ اچھی جانرے بھی ہوتی ہے, اچھے لیرکس بھی ہوتے ہیں, تو وی ڈفرینشیٹ بٹوین لیرکس اینڈ میوزیکل انسٹرومنٹس. اچھے لیرکس آپ گا بھی سکتے ہیں, آپ گنگنا بھی سکتے ہیں. کوئی اچھی غزل ہے آپ بالکل گنگنا سکتے ہیں میرے نزدیک. آلدو میں اسکالر نہیں ہوں, اسکالرس کا ہو سکتا ہے اس پہ اسٹرکٹ بھی ہو, لیکن جتنا میں پہنچا ہوں اس نتیجے پہ, آپ بالکل گنگنا سکتے ہیں, آپ گا سکتے ہیں. آپ اچھے موڈ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی آپ کی شادی نہیں ہے, آپ اپنی وائف کے لیے گنگنا سکتے ہیں. وی پرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سی وائف دے. آپ جو ہے وہ اپنے فرینڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گنگنا سکتے ہیں اچھا گانا, اس کے لیرکس اچھے ہیں. سننے کی جہاں تک بات ہے, اس میں پھر میں وہی ڈفرینس اوپینین لاؤں گا کہ جاوید گامدی کی میں نے بات کی, یوسف القردابی کی, وہ الاؤ کرتے ہیں جو میوزک ہے, جیسے ملی ترانے ہیں, رائٹ, ان میں میوزک ہوتا ہے لیکن اچھے لیرکس ہیں. موٹیویشنل سانگز ہوتے ہیں کچھ, اوکے, جیسے جم میں آپ گئے وہاں پہ موٹیویشنل سے ٹیکنو میوزک لگا ہوا ہے. بٹ پرسنلی آئی ڈس ایگری ود یوسف القردابی اینڈ جاوید گامدی صاحب. اوکے, ان کا ویو ہے, دے آر ہائیلی ریسپیکٹیبل, ہائیلی نالجیبل. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں احمد ان سے, کیونکہ میں نے میوزک بہت سنا ہوا ہے, اور ایون اب بھی کبھی کبھی جب میں میوزک میرے کان میں پڑ جاتا ہے, جیسے میں جم جاتا ہوں, ابھی میوزک چلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بہت اونچی بات, جیسے میں کسی جگہ ہوں وہاں پہ میوزک چلا ہوا ہے, بلیو می اٹ نیور گیوز می اینی ریلیف, اٹ نیور اٹریکٹس می میوزک. آئی فیل دیٹ دیر از اے, جیسے میرے اندر میوزک چلنا شروع ہوتا ہے نا, مجھے آواز آتی ہے, آئی فیل اے بیٹل گوئنگ آن ان سائڈ. مطلب میں آپ کو اپنا پرسنل بتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں, اچھا میوزک چاہے مطلب کہ لیرکس اس کے بہت اچھے ہوں, مجھے اٹریکٹ نہیں کیا, میوزیکل انسٹرومنٹس مجھے اٹریکٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے, میں اس کو سائیکولوجیکلی اس طرح دیکھتا ہوں کہ میوزک سے بناتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹس. اوکے, فرسٹ گیٹ دس پوائنٹ, لیرکس نہیں. ٹیکنو میوزک میری سول کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے, یعنی کہ عجیب سی میرے اندر فیلنگز ہیں نا, وہ ڈب کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈال دیں. یس, ڈب سٹیپ, یہ ساری چیزیں مجھے اریٹیٹڈ کرتی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری جو سول ہے نا وہ انریسٹ پہ جا رہی ہے. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. اوکے, میرے ایموشنز اور ڈوپامین ہائی پہ جا رہا ہے, اور میں ایک فینٹیسی ورلڈ میں جا رہا ہوں, اس کے بعد اٹس گونا فال اینڈ آئی ایم گونا گیٹ ڈپریسڈ. یعنی میں اتنی ہائپ پہ جا رہا ہوں ٹیکنو میوزک سن کے, اور اس کے بعد جیسے وہ بند ہوگا آئی ول کم بیک ٹو ریئل لائف اینڈ دین آئی ول بی مور ڈپریسڈ مور دین بفور. اس لیے میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ میوزیکل انسٹرومنٹس. اور جہاں تک بات ہے بہت ہی کوئی اچھے گانوں کی, جیسے غزلیں کچھ اچھی ہوتی ہیں, ان میں میوزک بھی ہے. میں یوتھ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں, اور میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ میوزک سنتے ہیں تو غلط میوزک سے تو جان چھڑائیں نا, گندے میوزک سے تو جان چھڑائیں نا. آئی انڈرسٹینڈ ہر طرف میوزک چل رہا ہے, اوکے, ہر طرف جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے میوزک کی, فلانا گانا آیا آپ نے سنا ہے, لیرکس اچھے ہیں اس کے, یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یوتھ کے لیے کہ اس پیئر پریشر کو کاؤنٹر کرتے ہوئے جو ہے کہ میں میوزک نہیں سنتا. یس یس ایگزیکٹلی. تو میوزک ہمارے کانوں میں آ رہا ہے. سو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں یوتھ کو کہ آپ
गंदा तो छोड़े ना आप, ठीक है अगर वो सुन रहे हैं तो यार कम लेवल पे आ जाओ. अच्छा और इतना मैं समझता हूँ इतना परेशान नहीं होना चाहिए. जैसे कुछ पेरेंट्स आते हैं कहते हैं कि ये म्यूज़िक सुनता है मेरा बेटा या मेरी बेटी म्यूज़िक सुनती है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि म्यूज़िक सुनना कबीरा गुनाह में नहीं आता. इट कैन कम अंडर कबीरा गुनाह अगर वो गलत म्यूज़िक सुन रहे हैं जो उन्हें जिना की तरफ जो है जो वो बाकी चीज़ें हैं, कर जो रहे हैं. बाकी गुनाह हैं कुरान वगैरह में, जी. कुरान में हो गया, इस्लाम में हो गया, ठीक है, हदीस में आता है जो कि क्लियरली मना किया हुआ है, ठीक है. और अगर आप करते हैं तो उसके हिसाब से आपके पास रैशनल आर्ग्यूमेंट्स है जो आप दे सकते हो कि यार अगर ये गलत काम करोगे उससे आप स्पिरिचुअली ये आपका नुकसान है, फिजिकली ये आपका नुकसान है, तो आपके पास एक प्रॉपर आंसर होगा उसके लिए. ओके. म्यूजिकली कोई कॉन्क्रीट आंसर क्यों नहीं है? क्या ये सुनने से ये मसला आएगा या ये सुनने से ऐसे ख़राब होगा? ओके जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक कि हमारा ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है. ओके अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग ऑन. ओके म्यूज़िक के बारे में कंक्रीट कोई कुछ क्यों नहीं है. बहुत से उलमा के नज़दीक है कंक्रीट हदीस मौजूद है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नियर द डे ऑफ जजमेंट पीपल फ्रॉम माई उम्मा विल मेक माजिफ हलाल. माजिफ का मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज हलाल. ओके बेस्ड ऑन दिस दे से के कंक्रीट एविडेंस है. सही बुखारी की हदीस है. कुरान में क्यों नहीं है? कुरान में तो और भी बहुत सी चीज़ें नहीं. कुरान में कहीं नहीं लिखा कुत्ता खाना हराम है. ओके सो मैनी थिंग्स आर इन हदीस. हदीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वही. अंडरस्टैंड कि कुरान का एक कॉन्टेक्स्ट है. कुरान ने उन मसलों को एड्रेस किया जो मुशरिकीन मक्का के साथ चल रहे थे. ओके और उन क्वेश्चंस को आंसर किया जो वो अल्लाह के नबी से आगे पूछते थे. सिंस हो सकता है कि वो सोसाइटी म्यूजिक में इतनी ना डूबी हुई हो इसलिए कभी उन्होंने क्वेश्चन ही ना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. लेकिन सूरह लुकमान की वर्स नंबर 6 है जो स्कॉलर्स कोट करते हैं. ऑल दो जावेद गामदी साहब इस पे बहस करते हैं, यूसुफ अल करदावी भी कहते हैं कि इसमें कहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं है. लेकिन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत पे कमेंट करके कहा कि लहवल हदीस के मतलब वर्ड्स हैं कि दोज हु इन्वॉल्व अदर्स इन लहवल हदीस, तो अल्लाह ने उनको कंडेम किया. तो इब्न अब्बास कहते हैं लहवल हदीस से मुराद है सिंगिंग गर्ल्स. 3 बार उनका सिंगिंग गर्ल्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिंगिंग गर्ल्स. लेकिन जो ऑन दी अदर हैंड हमारे ये स्कॉलर्स हैं जो डिसएग्री करते हैं इससे, वो ये कहते हैं कि नहीं ये तब है मिसाल के तौर पे जब वो सिंगिंग गर्ल्स गलत गाना गा रही या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गलत चीज़ों के लिए जो है वो यूज़ हो रहे हैं. दैट इज़ कंडेम्ड. बट आई थिंक कि कुरान में ये जो सूरह लुकमान की मैंने आपको बात बताई इसमें कुछ हद तक कंडेमनेशन हमें नज़र आती है म्यूज़िक की डायरेक्ट. ओके हदीस में तो बहुत क्लियर है. अब जो माजिफ की मैंने बात की तो जावेद गामदी और बाकी जो लोग हैं वो पहली तो बात है कि माजिफ की मेरे ख्याल इंटरप्रिटेशन कुछ और करते हैं कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि नहीं है, या वो इसको इस तरह लेते हैं कि इसका ताल्लुक उसी के साथ है कि एज लॉन्ग एज म्यूज़िक बुरा है तो वो हराम है. तो यहाँ पे जो क़यामत के नज़दीक लोग हलाल करार दे देंगे उससे मुराद है कि बुरी म्यूज़िक को हलाल करार दे देंगे. ओके अच्छा म्यूज़िक यहाँ से मुराद नहीं. तो दिस इज़ हाउ दे गो अबाउट, दिस इज़ देयर अप्रोच. बट देन अगेन मैं यही कहूँगा इस तरह सॉरी एक और हदीस मिलती है जो बड़ी क्लियर है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक जगह से जा रहे थे तो वहाँ से बांसुरी की आवाज़ आई. प्रॉफिट सल्लल्लाहु ने कानों में उंगलियाँ डाल दी, आपने सुना होगा. देन अगेन इसको वो लोग इस तरह इंटरप्रेट करते हैं, कहते हैं कि नहीं वो बिरत समझते हैं किसी चीज़ से डिसएसोसिएशन, उर्दू का वर्ड है. उन्होंने कहा कि बिरत म्यूज़िक से नहीं थी, बिरत म्यूज़िक के साथ एसोसिएटेड जो वो मलऊन चीज़ थी वो मुशरिकीन का मेला था. यानी जो एक बातिल खुदा के बेसिस पे होता था, कंडक्ट होता था, उसमें बांसुरी बज रही थी. तो उससे बिरत शो किया, उसकी वजह से कानों में उंगलियां डाली हैं, बांसुरी की वजह से कानों में उंगलियां नहीं डाली. ओके दिस इज देयर व्यू. मैं आपको दोनों व्यूज इसलिए दे रहा हूँ, आपको दोनों पता होने चाहिए, यू कैन डिसाइड बेटर. लेकिन मैं समझता हूँ कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बिरत थी क्योंकि मेरे नज़दीक अहमद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू आउट हिस्ट्री नेगेटिव के लिए ज़्यादा यूज हुए, पॉजिटिव से ज़्यादा. म्यूज़िक ने नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा किया, पॉजिटिव भी किया होगा. म्यूज़िक के फ़ायदे मैं डिनाई नहीं करता, जिस तरह अल्लाह ने शराब के फ़ायदे डिनाई नहीं किए कुरान में. अल्लाह ने कहा शराब के फ़ायदे भी है लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा है. ऐसे लेकिन आप ये भी तो सोचते हैं ना कि जो नेगेटिव म्यूजिक है ज़्यादा अपीलिंग होता है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है. आप कह सकते हैं कि लाइक देयर कुड बी 100 सॉन्ग्स जिसमें से 20 जो नेगेटिव है लेकिन वो ज़्यादा अपीलिंग है, ज़्यादा पॉपुलर है मेनस्ट्रीम में. लेकिन जो 80 सॉन्ग्स रहते हैं उनमें जैसे सपोज गज़ल होती है, ठीक है, उर्दू शायरी है, अब उसके पीछे आप कोई भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है. विल इट बी कंसिडर्ड रॉन्ग, विल इट बी कंसिडर्ड हराम. और अगर इसी तरह से इंग्लिश में बहुत ही पोइट्रीज ऐसी हो सकती हैं जिनको आप म्यूजिक के साथ कंबाइन करके आप यू कैन क्रिएट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बट आर दे हराम? और अगर हैं तो क्या साइड? मैंने आपको अपना भी बता दिया है कि मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को मैं समझता हूँ गलत है,
یوز نہیں کرنے تو چاہیے. پھر میرا کویشچن یہاں پہ یہ ہوگا کہ میں سپوز وائلن پلے کروں گا یا کرنا چاہتا ہوں تو آئی ایم ڈوئنگ اے بیڈ تھنگ, میں گناہ کما رہا ہوں, اور اگر اٹ آل ڈپینڈس کہ لیٹس ٹیک اٹ لائک دس کہ آپ وائلنس سے پہلے نا باقی چیزوں کو پریفر کریں, آپ نمازیں اپنی بہتر کرنا شروع کریں, دین چیک کہ نمازیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ وائلن بھی بجانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ. اوکے, آئی تھنک کہ بوتھ ول کانٹراڈکٹ, یہ میرا پرسنل ویو ہے, تو یو کین ٹرائی ڈوئنگ دیٹ. بٹ میں تو یہی کہوں گا اس پہ کہ میرے نزدیک میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ آئی ول نیور گو فار اٹ, آئی ول ناٹ ایڈوائز سم ون ٹو گو فار اٹ, کیونکہ دنیا میں اور بہت ہائر پرپز ہیں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک بندہ وائلنسٹ بننا چاہتا ہے, ایک بندہ ایکٹر بننا چاہتا ہے, میوزیشین بننا چاہتا ہے, سنگر بننا چاہتا ہے. دا پرابلم از کہ وہ جو میڈیا کی انڈسٹری ہے اس کے ساتھ بہت ایول ایسوسیٹیڈ ہے. جیسے مجھ سے ایک آپ ہی کی طرح کا اسٹوڈنٹ تھا, مطلب ایک ینگسٹر تھا, اس نے مجھے کہا کہ میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے ایکٹر بننا ہے, اس پہ میں بعد میں بات کروں گا حلال ہے کہ حرام ہے, لیکن یو سی دا فیلڈ وچ یو ول بی جوائننگ, لٹرلی یو ول ہیو ٹو سیل یور آخرہ, ٹرسٹ می. You will have to go to parties, you know, those parties will have artificial people, fake people, and they are so fake, I can't even tell you. I know, matlab, many of my friends are from media, اتنا fake ہے media industry, آپ کو اتنا fake بننا پڑتا ہے, آپ کو fake standards پہ چلنا پڑتا ہے, آپ کو ڈرنک کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنا لٹرلی سب کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی ماڈesty, اپنی حیا, آپ کو جو ہے وہ کس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں, ترلے کرنے پڑتے ہیں, آپ کو کیا کیا رانگ ٹیکٹکس یوز کرنے پڑتے ہیں, آپ کو بیک بائٹنگ میں انوالو ہونا پڑتا ہے, آپ کو پالیٹکس میں انوالو ہونا پڑتا ہے, آپ اسکینڈلز میں پھنس جاتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد اور عورت کا اختلاط ہے, انٹرمنگلنگ ہے. اسکینڈلز نہ ہو, کیا ایکٹرز کے اسکینڈلز نہیں آتے؟ کتنے زیادہ اسکینڈلز آئے اور ابھی پتہ نہیں کتنے چھپے ہوئے ہیں. کیا ان کی میرجز نہیں خراب ہوتی؟ ایوری تھنگ از ان فرنٹ آف اس, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کرنا ہے. سو وی نو کہ یہ چیزیں جو ہیں ڈیمیجنگ ہیں. سملرلی آئی تھنک میوزک از ڈیمیجنگ فار یور بگر گول, اوکے, بگر پرپز. دی ہائر یو رائز, دا مور یو ول ریئلائز کہ میوزک از ناٹ اے نیڈ آف یو, یو ڈونٹ نیڈ میوزک. دس از ہاؤ آئی سی اٹ, کہ آئی ڈونٹ نیڈ میوزک. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اٹ کوڈ بی ٹیکن ایز اے لگژری, ناٹ اے نیسیسٹی. یو کین سے اٹ, بٹ میں یوتھ کو یہ ایڈوائز کروں گا جو ایڈکٹ ہے میوزک کے کہ اس کو کم کر دیں. لگژری تو ورڈ سے نہیں ہوگا, جسٹ فار یور لائک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, یو کوڈ سے کیونکہ بہت سے لوگوں کے بہت سے ڈفرینٹ شوق ہیں. فار انسٹنس گیمنگ ہے, میں سمجھ رہا ہوں وہ شوق اس لیے ارائز ہوتے ہیں نا کیونکہ ان کے سامنے ایک بڑا پرپز نہیں ہوتا. اوکے, بڑا پرپز جب ہوگا نا تو شوق بھی بدل جاتے ہیں بڑے پرپز کے ساتھ. مثال کے طور پہ آئی یوز ٹو واچ انڈین آئیڈل اے لاٹ, سارے گاما پا لاٹ جی کی میں, اوکے, اور مجھے بڑا پسند تھا, اور ابھی بھی کبھی کبھی میرا دل اٹریکٹ ہو جاتا ہے. یعنی ٹھیک ہے نا, جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی بندہ جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہونے. جیسے مجھے سولو گٹار میری جان تھی, جو سیٹریانی, اوکے, کرک ہیمٹ, میٹیلیکا, اوکے, نروانا, آل دیز پیپل, اینڈ اوزی اوسبورن کا جو گانا ہے پیرانوئڈ, اور اس کا جو سولو ہے سولو جو ہے نا وہ میری جان تھی. ابھی ریسنٹلی میں کہیں گیا ہوا تھا اور وہ لڑکا جو سیٹریانی اس نے لگایا تھا, تو میں نے اس کو جو ہے نا کہا جو سیٹریانی لگایا, وہ اتنا حیران ہوا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا میں مولوی ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہوگا. تو میں نے جب اسے جو سیٹریانی کا نام لیا بڑا حیران ہوا. اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ سنا ہوا ہے. سو ابھی بھی جب بھی میں سولو سنتا ہوں نا تو اٹ کائنڈ آف اٹریکٹس می اے بٹ, بٹ دین اگین آئی سے کہ آئی ڈونٹ ریئلی نیڈ اٹ. مجھے وہ نیڈ محسوس نہیں ہوتی جو پہلے محسوس ہوتی تھی سارے گاما پا کی, انڈین آئیڈل کی. کبھی کبھی ٹھیک ہے سنتے ہوئے اٹریکٹ کر جائے کوئی چیز, اوکے, کوئی قوالی ہے, کوئی گانا ہے جس میں بہت سر ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن آئی ریئلی ڈونٹ فیل دا نیڈ ٹو گو فار اٹ, بیکاز الحمد للہ دا بگر دا پرپز, دا بگر دا ویژن, دا گریٹر یور پرائیورٹیز. اور دا علی بھائی ادھر میں کہوں گا کہ کچھ لوگ جو بہت ریلیجیسلی انوالوڈ تھے میوزک مطلب ایکٹیویٹیز کے اندر, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز کوپ اپ کرنا, کہ ان کو پاسٹ اپنا یاد آتا ہے, تو وہ سچویشن بڑی پرابلمٹک ہو جاتی ہے. مطلب کہ ایک بندہ کوئی گانا گاتا تھا پہلے اور ووکلسٹ تھا, تو اس کو وہ اپنا زمانہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. جی جی, تو اس میں ٹھیک ہے کہنا تو آسان ہے کہ بندہ جو ہے وہ سچویشن کو اوائڈ کرے, یا ٹھیک ہے کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جیسے آپ نے شاید کہا وہ یہی ہے کہ کمپنی سے ایسی رکھے کہ شاید یہاں پہ جو ہے ایسا معاملہ نہ ہو تو ہی بڑھ سکتا ہے.
بالکل احمد بھائی, انسان کو اپنا پاسٹ یاد آتا ہے, انسان کبھی کبھی ریلیپس بھی کر سکتا ہے, اور یہی امتحان ہے. آپ نے اللہ کے لیے جب ایک چیز چھوڑ دی ہے تو پھر آپ سیٹسفائڈ رہیں کہ میں نے اللہ کے لیے چھوڑا, بیکاز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ وین ایور یو لیو سم تھنگ فار دا سیک آف اللہ, اللہ ول ریپلیس اٹ وتھ سم تھنگ بیٹر. تو یہ آپ کو آتے ہوں گے, ریلیپس بھی ہوتے ہوں گے, تھاٹس بھی آتے ہوں گے, ظاہر ہے جو نیچرل ہے سب کچھ, بٹ آپ اس پہ اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن کر دیا کریں کہ آئی ہیو سم تھنگ بیٹر, دیٹ از دا قرآن, recitation of the Quran. I have become the people of the Quran. Now I am not from the people of musicians, group of musicians, I am from the people of the Quran. اس سے اپنے آپ کو ویلیو کرائیں, ویلیو فیل کرائیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ کام ڈاؤن کر دیا کریں, اور قرآن کی تلاوت سنا کریں, اس کو جو ہے اپنے دل میں اترنے دیا کریں. اور دیکھیں, میں دین اگین میں وہی کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ میوزک کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں, میں انہیں ایک دم سے نہیں کہتا ہے حرام ہے, یا میں ایک دم سے انہیں منع نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے انہوں نے چھوڑنا تو ہے نہیں ہو. اوکے, میں ہمیشہ انہیں ترغیب کرتا ہوں کہ نماز بہتر کرو, اپنی اللہ سے تعلق بہتر کرو, دین سی دین آبزرو کہ ابھی بھی یہ چیز تمہاری نیڈ ہے, اگر تو ہے تو اوکے, دین وی کین ٹاک, لیکن اگر نہیں ہے تو بہت کلیئر ہے کہ یہ چیز کانٹراڈکٹ کر رہی ہے اسپرچویلٹی کے ساتھ. یہ ہے بیسیکلی. آئی تھنک لاسٹ کوشچن لے لیں کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا. جی, تو آج کل یونیورسٹیز کے اندر اور یوتھ کے اندر ایک جو چیز سب سے زیادہ وائرل ہے, ریلیشن شپس. یو کین سی مطلب سب کچھ پرومیننٹ ہے, کرسٹل کلیئر ہے کہ کس لیول کا ریلیشن شپس ہیں, اور آبویسلی ناٹ ویلڈ ونس, ٹھیک ہے, نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ ایسوسیٹیڈ ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ از میرج اے ویلڈ سولوشن فار دس پرابلم؟ پہلے تو ریلیشن شپس یس, جس طرح میوزک عام ہے, باقی ڈسٹریکشنز عام ہیں, یہ بھی عام ہے. انفیکٹ میں نے کل ہی لائیو سیشن میں اس پہ بات کی ہے ریلیشن شپس کے اوپر کہ ہر بندہ سٹک ہے, بٹ تھوڑا سا اگر بندہ غور کرے, پروڈکٹیوٹی کی طرف آئے, تو کوئی عقل مند آدمی ریلیشن شپس میں نہیں پڑے گا میرے نزدیک, کیونکہ اسے پتہ ہے کتنی بڑی فٹیگ ہے اور یہ کتنی بڑی ٹینشن ہے. یعنی ایک بندہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا ہے اور وہ ریلیشن شپ میں پڑ جائے تو بس پھر پڑھ لیا اس نے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنے دیں مجھے. جی, اب جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں رائٹ, وہاں پہ ہر جگہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے. اب میل اور فیمیل نے ملنا ہے آپس میں, گروپس بننے ہیں, ایوری تھنگ از الاؤڈ, ٹھیک ہے. اب جب میل اور فیمیل کا انٹریکشن ہے, دین آئیدر ون آف دیم از باؤنڈ ٹو ہیو فیلنگس فار دی ادر, ٹھیک ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بھائی کہ سب ایک گروپ میں کام کریں, یا یونیورسٹیز پوری جو ہے نا کو ایجوکیشن سسٹم ہے اور کسی کو کوئی پسند نہیں آ رہا. اب ایسا ہو کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ مطلب بندہ اپنی طرف سے لائک فل آن موٹیویٹڈ گیا یونیورسٹی میں کہ اوکے آئی ول گیٹ دا ڈگری ان 4 years, اور میں جو ہوں ہر سیمسٹر میں آسم پڑھوں گا. لیکن آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ کسی فیمیل کریکٹر کے لیے یا فیمیل جو ہے کسی میل کے لیے فیلنگس نہ کریٹ کریں. مطلب فیلنگس تو کریٹ ہوں گی. اب اس ٹائم پہ اگر آپ کسی میل کا پرسپیکٹو لیں تو اس کے لیے تو بیسٹ سولوشن میرج ہے, بٹ لڑکیوں کو نارملی یا ان کے فادرس کو تو کینیڈا میں سی اے سیٹلڈ بندہ چاہیے ہو, اور ابھی تو 2nd سیمسٹر 3rd 4th 5th سیمسٹر میں اس کے پاس نہ جاب ہے نہ کوئی اور چیز, تو وہ میرج کی طرف اگر جاتا بھی ہے تو اس کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے جس کے تو وہ کہہ سکے کہ یار میں آئی وانٹ ٹو. اوکے, کس طرح سے مینیج کریں؟ پہلی بات, کوئی آپ کو پسند آ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اسپیشلی آج کے انوائرمنٹ میں. ظاہر ہے کہ دیر آر سو مینی اپوزٹ جینڈر اراؤنڈ یو, بٹ اے مین آف ڈگنیٹی ول نو ہز لمٹس اینڈ اے وومن آف ڈگنیٹی ول نو ہر لمٹس. اف یو لو سمن یو ول ناٹ ہارم دیٹ پرسن, agreed, psychologically and physically. You will respect it, and before respecting that person you will respect the rights and domains of Allah subhanahu wa ta'ala, کیونکہ اللہ کو جس نے کھو دیا پھر اس کا کیا بچا پیچھے. تو جب اللہ نے آپ کو رائٹس اور باؤنڈریز ڈیفائن کر دی ہیں, اور ٹھیک ہے اللہ انڈرسٹینڈس کہ کسی سے آپ کو محبت ہو گئی ہے, کسی کوئی پسند آ گیا آپ کو, سو یو ہیو ٹو ٹیک دا رائٹ اسٹیپ, یو ہیو ٹو ڈو صبر. آئی نو مینی پیپل, لیٹ می گیو یو ایگزامپل آف ون پرسن. اس کو دوسرے سیمسٹر میں کوئی پسند آیا اپنی کلاس والوں, اینڈ ہی واز, اس نے پیشنس کی انتہا کر دی, یعنی اس نے 6 سیمسٹر صبر کیا, اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا 8 سیمسٹر تک, یعنی اللہ کی باؤنڈریز کراس نہیں کی. باقی یہ کہ آن اینڈ آف ظاہر ہے بات چیت ہونا, وہ کلاس میں ملنا, یہ سارا تو ظاہر ہے ٹھیک ہے, یہ بھی کچھ وی کین آرگیو کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بٹ ظاہر ہے کوئی پسند آ گیا تو یہ چیزیں پھر ہوتی ہیں, نیچرل ہیں. بٹ ہی واز سو پیشنٹ, اینڈ دین ہی وینٹ ٹو عمرہ in 8th semester, and he prayed for her to Allah کہ I want this person as my life partner, and Allah blessed him in this dua, اور ماشاءاللہ وہ married. Right after graduation
8 सेमेस्टर के बाद. पिछले साल उसकी ग्रेजुएशन हुई है. राइट आफ्टर ग्रेजुएशन उम्रा पे दुआ करके आया था, उनका निकाह हो गया, उनके पेरेंट्स मान गए आपस में, एंड ही गॉट दैट पर्सन एंड दे विल हैव अ गुड लाइफ इंशाल्लाह. तो इस तरह आई कैन कोट यू मैनी एग्जांपल्स, बट देन देयर आर हॉरेंडस एग्जांपल. It all started with a relationship, liking, and then it turned out to be so ugly. Yes. One of them got used, abused, misused. फिर revenge, okay, जब breakup हो जाता है फिर revenge की feelings, फिर एक दूसरे को torture करना किसी और के साथ relation चला के. This is just nonsense. और इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए. तो yes, शादी is the ultimate solution. और शादी आजकल आसान नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स विल से तुम कमाते नहीं हो. इनफैक्ट आज ही मेरी एक यूथ से बात हो रही थी. ही सेड टू मी कि अली भाई हाउ टू कन्विंस माय पेरेंट्स के मेरी शादी कर दें और मैं जॉब नहीं करता तो परेशान ना हो. कोई बात नहीं. सो आई सेड टू हिम कि देखो आपकी सिस्टर थी, उनकी शादी हो गई, ओके. अब एक बंदा फैमिली से कम हो गया, ओके. नाउ एक बंदा फैमिली से कम हो गया और दूसरा ऐड हो जाएगा जो तुम्हारी बीवी आने वाली, तो फर्क क्या पड़ा? जितनी जो रोटियां तुम्हारी सिस्टर खाती थी उतनी वो खा लेंगे. तो रिस्क में कहां से कमी आई है? पॉवर्टी कहां से आई है? ये जो पॉवर्टी का वो तुम्हें डर दिला रहे हैं कि पॉवर्टी आ जाएगी, मतलब तुम कहां से कमा के खिलाओगे. तो आई डोंट अंडरस्टैंड. वो रियलिटी अगर हम देखें वो कहां हो रहा है. वही बंदा आपकी सिस्टर को रिप्लेस करके आ रहा है और वही उसी तरह वैसी पहले जैसी रोटियां बन रही. हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर कोई वो गोल्ड डिगर आ जाए यू अंडरस्टैंड, और यहाँ पे कोई एटीएम मशीन आ जाए तो फिर लाइफ्स गोना गेट टफ. ओके, फिर यस यू नीड टू बी कोका कोला मैनेजर, यू नीड टू बी नेस्ले मैनेजर. अदरवाइज अगर बहुत सुलझी हुई लड़की है, अच्छी लड़की है, नॉट टू से कि ये जो डिमांडिंग होती है अच्छी लड़कियां नहीं होती हैं. व्हाट आई मीन टू से इज कि जो आपके साथ चल सके, ठीक है, आपके हालात के मुताबिक, तो फिर गो फॉर इट. और पेरेंट्स को किसी बंदे से मिलाएं, इमाम मस्जिद से मिलाएं, उससे कायल कराएं, ओके. किसी सुलझे हुए बंदे से, अक्लमंद आदमी से मिलाएं, उन्हें समझाएं, पुट सम सेंस इनटू देम कि आपको नहीं पता यूथ के क्या चैलेंजेस हैं. आपका दौर और था. आपके दौर में लोग 28-28 साल तक सब्र कर लेते थे, बुराई से बच जाते थे. आज तो 15 साल के बच्चे को वो चैलेंजेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. इसलिए वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू गिव देम गारंटीज कि आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होता, कोई गुर्बत नहीं आती, कुछ नहीं होता. सो दिस इज़ हाउ टू गो अबाउट इट. सो आई थिंक टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन. मैंने तो बहुत एंजॉय किया आपके साथ, मैंने भी. और यस सेम, आप दोनों के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया और आई होप कि हमारी ऑडियंस ने भी एंजॉय किया होगा. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप वहाँ चले जाएं ताकि आप बटन को प्रेस कर दें. तो जस्ट टू वाइंड अप, अमर थैंक यू फॉर कमिंग, जज़ाकल्लाह खैर. और आते रहें और क्वेश्चंस अपने लाते रहें. आई एम श्योर लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे. और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते पे रखें हमेशा और अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें हमेशा. और आप क्वेश्चंस पूछना कभी ना छोड़ें और अल्लाह के लव में इंक्रीज़ होते जाएं. जितना आप अल्लाह के करीब होते जाएंगे, योर पर्सनैलिटी विल कम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग. ओके, सो विद दीज वर्ड्स, जज़ाकल्लाह खैर एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.